السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دے، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا لوٹا ہے میں نے تمہارا؟ ابھی تو میں نے کچھ لوٹا ہی نہیں۔ لوٹنے والے لوٹنے کی فریاد نہیں کرتے۔ فریاد تب کرنا جب میں سچ میں تمہارا سب کچھ لوٹ لوں گی۔ بہاریں نظریں اٹھائے شہرام خان کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ مگر بھیگے لہجے میں بولی۔ بہارے کی بات پر برجستہ شہرام کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ بہاریں اس کی ہنسی پر اسے نم آنکھوں سے دیکھتے استزاہیہ مسکرائی تھی۔ کیا لوٹو گی؟ میرا دل، جان، جگر سب کچھ اپنے نام کروا چکی ہو۔ شہرام خان اس کی تھوڑی پکڑے بھاری آواز میں بولا۔ تمہارا یہ روپ دیکھتے شہرام خان کو ایک بار پھر سے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ شہرام اس کے عارض پر اپنے دہکتے لب رکھتے اس کی عارض پر موجود دل پر نرمی سے دانت گاڑ گیا تھا۔ ایک مرتبہ کا تمہارا عشق کافی ہے شہرام خان۔ روز روز بہارے خان سے عشق نہ کرو، سہ نہیں پائے گی۔ بہارے خان تمہارا عشق؟ بہارے شہرام خان کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں میں دیکھتے کپکپاتے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ بہارے گل کو ہی تو اپنے شہرام خان کا عشق سہنا ہے، جو اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ بہت جدائی دی ہے تم نے، مجھے بہت تڑپایا ہے میری بہارے۔ میری آنکھوں میں دیکھو تو پتہ چلے تم مجھے اپنا مزید دیوانہ کر دیا ہے۔ اب کے شہرام خان کو تم سہ نہیں سکو گی۔ شہرام خان کی خمار آلود لہجے میں بولتے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر گیا تھا۔ میں سچ میں اب کے شہرام خان کو سہ نہیں سکتی۔ بہارے شہرام خان کی آنکھوں میں دیکھتے کان سی ہنسی تھی۔ جب سے تو ہے اس دل میں میری جان ہے مشکل میں، محفل میں ہے تنہائی، تنہائی ہے محفل میں۔ یہ دنیا اپنی پریم گلی آ گلی میں لگ جا یار گلے، ہو جائیں سارے دور قلعے۔ شہرام خان اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی کانچ سے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں گنگنایا تھا۔ بہارے کی آنکھوں میں شبنم میں اضافہ ہوا تھا۔ بس کر دو بہارے، ختم کرو یہ سب، چلی آؤ میری آغوش میں، اور یہ دوری کا عذاب نہیں سہ سکتا، کل رات کے بعد تو بالکل نہیں۔ شہرام خان اس کی عارض پر اپنا انگوٹھا رب کرتے ملائمت سے بولتے اس کی ماتھا پٹی پر اپنے لب رکھ گیا۔ جو کہو تم کر جائیں اب بھی یہیں، مر جائیں مر جائیں ایک دوجے کا دل میٹھی سی یاری سے، یادوں سے غم بھر جائیں۔ بہارے بھیگے لہجے میں بولتے شہرام خان کے گلے میں باہیں حمال کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کر گئی تھی۔ شہرام خان اس کے ایکٹ پر سٹل ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ وہ اس کی سانسیں انہیل کرتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ شہرام خان اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں جکڑ گیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ اس کے کپکپاتے وجود کو نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا، اسے بیڈ پر نرمی سے لٹائے، اس پر جھکتے اس کی گہری گرم نگاہوں سے دیکھا۔ وہ گہرے سانس لیتی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم ابھی بھی لرز رہا تھا۔ شہرام خان اس کے پورے وجود پر گھٹا بن کر چھائے اس کے کپکپاتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے لاک کر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ کانپ کیوں رہی ہو اتنا؟ شہرام نے ایک بار پھر سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے پوچھا، جہاں پھر سے شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ شہرام 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 بہارے کے لبوں سے اپنے نام ٹوٹے لفظوں سے سننے مزید حیران ہوا تھا۔ پہلی بار اس کے لبوں سے اس کا نام ٹوٹ کر ادا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ شہرام نے اس کے کپکپاتے وجود اور اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دیکھتے الجھن بھرے انداز میں شاید لہجے میں پوچھا۔ شہرام کچھ نہیں، وہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ شہرام سے سرد لہجے میں بہارے آنکھوں میں خوف سا لہرایا تھا۔ بہارے کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر شہرام بری طرح چونکا تھا۔ شہرام سچ میں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑا دو۔ شہرام خان کی آنکھوں میں الجھن اور پریشانی دیکھتے بہارے اس کا کالر اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ شہرام تکیے پر لیٹا اس کا نازک کپکپاتا وجود اپنے چوڑے سینے پر منتقل کرتے اپنے اور اس کے اوپر کمبل اچھی طرح اڑا گیا تھا۔ کیا ہوا میری بہارے؟ شہرام خان اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بہارے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں موند گئی تھی۔ پلکوں کی باڑ سے آنسو گرتے شہرام خان کے سیاہ شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ شہرام خان اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچے اسے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کی ماتھا پٹی پر بار بار اپنے لب رکھ رہا تھا۔ شہرام خان نے پانی کا گلاس اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھی بہارے کو پکڑایا۔ بہارے نے شہرام کی چوڑی ہتھیلی سے گولیاں اٹھاتے منہ میں رکھتے پانی سے نکلی۔ شہرام گہری نگاہوں سے اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ عجیب بیہیو کر رہی تھی۔ اس کے پاس آنے پر اسے دور نہیں چھٹک رہی تھی، نہ طنز کے تیر چلا رہی تھی۔
اس کے ذرا سا سنجیدگی سے دیکھنے پر وہ پریشان ہوتے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اگر تم ایزی نہیں ہو تو تم کمرے میں ہی رہو، باہر جانے کی ضرورت نہیں، میں بہرام کو باہر لے جاتا ہوں۔ شہرام نے اسے بغور دیکھتے کہا، نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ رات تمہاری شدتیں سہتے سہتے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، ٹمپریچر تھا رات کو مجھے، میں نے پر وہ پرواہ ہی نہیں کی، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے جیسے وضاحت دیتے شہرام کی الجھن دور کرنے کی کوشش کی۔ شہرام اس کی بات پر گہرا مسکرا گیا تھا۔ تم واقعی میں ٹھیک ہو نا بہارے؟ شہرام نے نرمی سے کہتے اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کے ماتھا پٹی پر لب رکھے۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلو پھر اپنے بہرام کو لے کر باہر چلتے ہیں، مور انتظار کر رہی ہیں، شہرام نے کہتے اس کی کلائی نرمی سے پکڑے بیڈ سے اٹھایا۔ وہ اسی لیے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا تھا، ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی میرون لپسٹک مسکراتے ہوئے اسے پکڑائی۔ تمہارے بہارے لپسٹک پکڑے اسے اپنے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ بہارے نے لپسٹک اچھی طرح لگائے، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ شہرام نے اس کا دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا، اس کے سر پر اچھی طرح دیا۔ وہ میرون کامدار دوپٹے کے حالے میں چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اف میری بہارے، آج تم ہماری رخصتی کی رات سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ آج رات تمہیں میری شدتیں سہتے پھر سے بخار ہو جانا ہے۔ تم سے بے حد محبت کرنے کے باوجود تم پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ شہرام گمبھیر لہجے میں بولتا اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ شہرام نے بہارے کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بجتے محسوس کرتے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، اس کے وجود میں ابھی بھی کپکپاہٹ تھی۔ شہرام اسے بغور دیکھتے اس کے پیشانی پر لب رکھتے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے بہرام کے کاٹ کی طرف بڑھا۔ جو کاٹ میں لیٹا کب سے کھیل رہا تھا وہ اسے کاٹ سے اٹھائے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ آج تو میرے بہرام نے بابا کے ساتھ ٹوئننگ کی ہے۔ بہرام کو بلیک کلر کے ڈریس میں دیکھتے شہرام نے مسکراتے ہوئے اس کے عارض پر اپنی مونچھیں رگڑی۔ وہ اسی لمحے گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا، بالکل اپنی ماں پر ہوش۔ شہرام نے بہارے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بہرام کو سینے سے لگائے دروازے کی طرف بڑھا۔ زران خان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنے سامنے بیٹھی ابرش کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زران اس وقت بلیک شلوار قمیض پر بلیک شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس وقت لاؤنج میں امینا خانم، روزینہ خانم، زہل عنایا، زرتاج، عابر، حور سب بھی گھر والے موجود تھے۔ مہمانوں کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ زران مسکراہٹ دبائے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے مسلتے ابرش کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے آنکھوں سے زوم آئینی اشارے کر رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے زران کی گہری گرم نگاہوں اور زوم آئینی اشاروں سے گلاب کی طرح سرخ پڑ رہی تھی، مگر زران کو جواباً مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس کے ایکٹ پر بالکل بھی شرما رہی ہے، پوری بے شرم بیوی بنی ہوئی تھی۔ زران اس کے انداز پر بمشکل اپنے کہکے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ مورے، زران نے ابرش کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے امینا خانم کو پکارا۔ بولو بچہ۔ امینا خانم نے درخشاں کو ہدایت دیتے زران کو دیکھا۔ سنا ہے آپ کے زمانے میں عورتوں میں بہت شرم ہوتی تھی۔ زران کی بات پر ابرش نے سٹپٹاتے ہوئے امینا خانم کو دیکھتے سب کو دیکھا تھا۔ ابرش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ بچہ، عورت تو شرم کا گہنا ہوتا ہے، جس عورت میں شرم نہ ہو وہ عورت ہی کہاں۔ امینا خانم کی بات پر زران کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ ابرش کی رنگت سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ صوفے سے اٹھتی تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زران گہرا مسکراتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ شہرام بہرام کو گود میں اٹھائے اور بہارے کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، امینا خانم نے صوفے سے اٹھتے بہرام کو گود میں اٹھاتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ روزینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے اپنے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی پکڑے بہرام پر وارتے پاس کھڑی ملازماؤں کو پکڑائے تھے۔ اللہ نظر بد سے بچائے ہمارا نواسا کو۔ روزینہ خانم نے دعا دیتے بہرام کو امینا خانم سے پکڑا۔ امینا خانم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے نوٹ شہرام بہارے پر وارتے ملازماؤں کو پکڑائے تھے اور بہرام سے انہوں نے الگ سے پیسے وارے تھے۔ شہرام یہ سب دیکھتے مسکراتے ہوئے بہارے کو اپنے بازو کے حصار میں لیے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بہارے اس کے یوں سب کے سامنے پاس آنے پر سرخ ہوئی تھی۔ شہرام کے ایک پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ روزینہ خانم کے لبوں پر مغرور مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ پوری حویلی میں شہرام ہی ایسا تھا جو سب کے سامنے اپنی بیوی سے ایسے پیار جتاتا تھا۔ ابھی بھی وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بہارے کو اپنے بازوں کے حصار میں جکڑے ہوئے تھا۔ اسپن جو کمرے سے بلو شلوار قمیض پر سفید شال اوڑھے سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، شہرام کا ایک دیکھتے اسے گھورتے ہوئے زران کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ سالہ کمینہ اسپن نے بہارے کو اس کے حصار میں دیکھتے غصے سے دانت پیسے تھے۔ سامنے بیٹھی عابر کو دیکھ کر وہ بھڑ چلا تھا، جو سیاہ کلر کی میکسی پہنے ہوئی تھی جس پر ہی بلیک ہی دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے تھی۔ نیٹ کے دوپٹے سے اس کے سنہری بال چھلک رہے تھے۔
लाइट से मेकअप की वसफन यार खान के सीधा दिल में उतर रही थी, मगर इतना ही इससे दूर थी। इसे देखते आबिर का चेहरा सट सपाट हुआ था। हसरता रह गई तेनू अपना बना बना दे, हसरता रह गई। जरान ने सोफे से टेक लगाया। असफंयार खान के तासुरात देखते इसे आंख मार दी थी। साला भी कमीना, दोस्त भी कमीना। असफंयार खान ने जरान की गर्दन पर निशान देखते भर जलते कहा। जरान ने असफन की बात पर बुलंद बबांग कहकर लगाया, मेरी जान हसद मत कर, मेहनत कर। जरान ने तंसिया कहते असफन को फिर से आंख मारी। बकवास बनकर अपनी, तेरे जैसे दोस्त के होते दुश्मन की क्या ज़रूरत है मुझे। असफन ने आबिर को गहरी निगाहों से देखते जरान को घूरते लफ्ज़ चबाए थे। तेरे बारे में मेरी भी यही राय है। जरान ने अब सामने देखते संजीदगी से कहा, ख़त्म कर फिर ये दोस्ती का रिश्ता, जलील कमीने, दोगले इंसान। असफंयार खान ने जरान के संजीदा चेहरे को घूरते शोला बार लहजे में कहा, जल्द ख़त्म करूँगा हर रिश्ता, तू देखता जा। अच्छी तरह जानता है तू मुझे, मैं कैसा मुंतकिम मिजाज बनता हूँ। मेरा डसा पानी नहीं मांगता, तुझे भी वहाँ मारूंगा जहाँ पानी नहीं मिलेगा। जरान ने सर्द लहजे में कहते असफन को सर्द निगाहों से घूरा। ठीक कहा, ऐसी ही जगह चूज़ करनी चाहिए जहाँ पानी की एक बूंद न मिले और तो तड़प कर मर जाए। असफनियार खान ने सुलगते लहजे में जवाबी कार्रवाई की थी। अभी तो तू तड़प तो तू रहा है। जरान ने सोफे से टेक लगाते महम सा मुस्कुराते हुए आबिर को देखा, जिसे देखता असफनियार खान शोलों की तरह दहका था। कह सकता है तो कट्टा तो मेरा है। असफंयार खान ने जरान की गर्दन पर निशान देखते एक बार फिर से जलते हुए कहा, मैंने काटा है क्या। जरान ने असफंयार खान की तरफ देखते इस्तज़ाहिया मुस्कुराते हुए आईब्रो उचकाए था। असफन जवाबन जरान को घूरते सुलगती निगाहों से आबिर को देखते, जो हूर से बातें करते हंस रही थी। इसे हंसते देखकर वो मजीद जल रहा था। कल से वो शोलों में गिरा था, एक पल के लिए चैन नहीं था। वो थी कि बनी संवरी हंस रही थी। वो सच में सफाक पठानी थी जिसे इसकी जरा परवाह नहीं थी। अभी तूने मेरी मेंटालिटी देखी नहीं, अभी तुझे दिखाता हूँ। फिर गेस्ट हाउस में बैठे ये राग अलगता रहे। साला कमीना भी, दोस्त भी कमीना, दोनों साले ही कमीने। जरान ने असफन यार खान की नज़रों के हिसार में आबिर को देखते ठंडे लहजे में टोंट किया। बकवास बंद कर अपनी, तुम दोनों सालों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। असफन जवाबन इसे देखता गुर्राया था। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर देख मेरी कमीनगी। जरान ने असफन को तंसिया मुस्कुराते देखते आंख मारी। असफन यार खान ने सर्द को सीली निगाहें इस पर गाड़ी, जो पता नहीं कौन सी कमीनगी दिखाने जा रहा था। आबिर बच्चा, इधर आना ज़रा। जरान ने मुस्कुराते हुए शहद लहजे में आबिर को पुकारा। जी लाला, आती हूँ। आबिर जरान के सोफे से उठते जरान की तरफ बढ़ी। जी लाला, आबिर ने जरान के पास आते सवालिया लहजे में पूछा। माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। जरान ने कहते आबिर को अपने बाजों के हल्के में भरते इसके बालों पर अपने लब रखे। थैंक यू लाला। आबिर जरान के सीने से लगते मुस्कुराते हुए बोली। असफनियार खान ये देखते बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया था। जरान के पहले हुए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो बुरी तरह सुलगा था। मेरा बच्चा इतना खूबसूरत लग रहा है कि दिल कर रहा है हज़ारों रुपए वार दूं, वो भी कम होंगे। जरान ने अपनी कमीज के पॉकेट से हाथ मारते 5-5 हज़ार के कई नोट निकालकर आबिर के सर से वार दिए। असफन यार खान ने से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो अपनी सफाक पठानी पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अपने कमीने साले का तो बिल्कुल नहीं। वो अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते सोफे से उठा था। तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी बहन की ये वैल्यू हो सकती है कि तुम इस पर चंद हज़ारों वार दो, मगर मेरी बीवी की ये वैल्यू नहीं है। असफन यार खान ने कहते हुए आबिर को जरान की कलाई से निकालते अपनी तरफ खींचा। आबिर असफंयार खान के चौड़े सीने में आन समाई थी। लाउंज में बैठे सबकी नजरें अब असफंयार खान पर थी। शहराम खान जो बहारी और अमीना खानम के साथ सोफे पर बैठा हुआ था, सोफे से टेक छोड़कर सीधा हुआ। आबिर असफंयार खान को सड़ निगाहों से देखते इससे दूर हुई। असफंयार खान इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया। आबिर सबके सामने खफ्त का शिकार हुई थी और सबके सामने इसकी कमर में हाथ डाले था। शहराम खान ये देखता सोफे से उठने लगा। अमीना खानम शहराम खान की थाई पर हाथ रखे इसे आंखों से देखते इशारे से मना कर गई थी। शहराम मुठिया दबोचे खुद पर काबू पा गया था। अपने बेटे बहराम के अकीके पर वो बदमज़गी नहीं चाहता था। आबिर असफनियार खान की हरकत पर कंधार की तरह सुर्ख पड़ रही थी। वो सबके सामने से कमर से जकड़े खड़ा था, इसे गहरी निगाहों से दीवाना वार देख रहा था। जरान अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते असफनियार खान को संजीदगी से देख रहा था। असफनियार खान ने अपनी कमीज़ की पॉकेट से 5-5 लाख की 2 गड्डियाँ निकालते
ان کو پن کرتے عابر کے سر سے وارتے ہوئے پھینکی تھی۔ لاؤنج میں ہر طرف نوٹ بکھرے تھے۔ روزینہ خانم یہ دیکھتے بھڑبڑ چلی تھی۔ وہ حسرت سے شعلہ بار نگاہوں سے عابر کو دیکھ رہی تھی جس پر ان کا بیٹا جان چھڑکتا تھا۔ ساری دنیا کی دولت بھی اپنی بیوی پر وار دوں، وہ اس کے حسن کے آگے کم ہے۔ اسفند نے کہتے عابر کی پیشانی پر لب رکھتے شہرام کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا جو اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عابر لب کاٹتے نسیں جھکائے سرخ سی کھڑی تھی۔ اسفند اس کی جھکی لرزی پلکوں کو بغور دیکھتے اپنی شال گندھوں پر چٹکتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سالہ کمینہ، مجھ سے 2 ہاتھ آگے ہے یہ تو۔ زران نے اس کی پشت کو گھورتے زمین پر بکھرے نوٹوں کو دیکھتے دانت پیسے۔ زران نے شکر ادا کیا تھا اب ڈش ادھر نہیں ہے، ورنہ وہ اس کا کچن میں کیا ہوا کچن میں کیے ہوئے ایکٹ کا پانی پڑ جاتا۔ پہلے ارحام سے مقابلہ کر رہا تھا، بس بنیار خان سے کرنا پڑتا۔ زران اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے تیزی سے لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ فارم ہاؤس کے بڑا سا لان جو ایکڑ پر مشتمل تھا، وہاں ارحام خان نے پارٹی تھرو کر رکھی تھی۔ جگہ جگہ آگ کے لاوے روشن کیے ہوئے تھے۔ باربیکیو، مختلف قسم کے کھانے لائیو بن رہے تھے۔ سالم بکروں کو روسٹ کیا جا رہا تھا۔ ارحام نے اپنے ہٹ جاننے والے اپنے دوستوں زران، اسفند اور شہرام خان کے دوستوں کو آج کی پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ فارم ہاؤس کے لان میں ایک طرف آگ کے لاوے کے گرد مختلف لوگ فنکار رقص کر رہے تھے۔ اونچی آواز میں میوزک آن تھا۔ ارحام خان سفید کڑکڑاتی شلوار قمیض میں اپنے کندھوں پر اسکن شال ڈالے ہوئے اپنے دوستوں کے درمیان کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اسی وقت زران سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس جس کے کندھوں پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اسے گلے لگا گیا تھا۔ میرا شیر آیا، اب آئے گا پارٹی کا اصل مزہ۔ پھیکی تھی تیرے بغیر یار کہاں تھے تم؟ ارحام مسکراتے ہوئے زران سے الگ ہوا۔ آپ کو مات دے رہا تھا۔ زران نے ارحام کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ارحام نے الجھن بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ لالا آپ کو مطلب سمجھایا تو آپ کے بھاری مکوں کے وار سہ نہیں پاؤں گا، زران نے زومانی انداز میں کہتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیری۔ تیرے زومانی جملوں کا جس دن سچ میں نے مطلب نکال لیا تیرا پتہ منسٹری سے سب سے پہلے خارج کروں گا۔ ارحام نے سنجیدگی سے زران کو گھورا۔ ارحام کی بات پر زران کا برجستہ کہکا گونجا۔ آج کل تیرے کہکے زیادہ بلند نہیں ہو رہے۔ ارحام نے زران کی گردن پر پڑے نشانات کو شعلہ وار نگاہوں سے گھورتے لب چبائے۔ کیا ہوا لالا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ زران نے ارحام کی نظریں اپنی گردن پر دیکھتے الجھن بھرے لہجے میں سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے اپنے دوستوں کو اپنی گردن کو گھورتے دیکھا تھا، اب ارحام خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تیرے کہکے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سب سمجھ آ گئی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا پردہ اچھا ہوتا ہے، وہ بھی بات اب اپنی عورت اپنی عزت سے جڑی ہو۔ اپنی گردن پر جو تمغے سجا کر فخریہ پھر رہے ہو اسے چھپا لو تو اچھا ہوگا، ورنہ سچ میں تیرا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ ارحام سنجیدگی سے کہتے زران کو گھورتے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا تھا۔ زران نے لب بیچے اپنی گردن رب کرتے سر کو جھٹکتے اپنی شال کا مفلر بنا کر گلے میں جلدی سے ڈالا۔ بری طرح لب پھینچ گیا تھا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ کچن میں ہوئے کارناموں کی بدولت سب اسے گھور رہے تھے۔ وہ سچ میں خبط کا شکار ہوا تھا، اپنی عورت پر بات اسے پسند بھی نہیں تھی۔ زنان کو سر جھٹکتے ارحام اور اپنے دوست کی طرف بڑھا۔ یکدم فارم ہاؤس فائرنگ کی شدید خوفناک آوازیں گونجی۔ اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ شہرام اپنے درجنوں دوستوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتے داخل ہوا۔ یہ دیکھتے ارحام خان، زنان اور باقی دوستوں نے بھی اپنی اپنی پسٹل نکالے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ فارم ہاؤس گولیوں کی خطرناک آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ ارحام نے فائرنگ کرتے اپنی جیب کے نوٹوں کی کئی گڈیاں نکال کر زران اور شہرام کے سر سے وارتے پھینکی تھی۔ لالا، شہرام خان آگے بڑھتا خوشی سے ارحام کے گلے لگا۔ ارحام اسے سختی سے خود میں بھیج گیا تھا۔ میری جان کے ٹکڑے۔ ارحام اس کی کمر تھپکتا بولا۔ شہرام مزید سختی سے ارحام کے گلے لگا تھا۔ ارحام اسے الگ ہوتے شہرام خان زران کی طرف بڑھا، مگر یکدم وہیں پر رک گیا تھا۔ ارحام خان نے دونوں کو سنجیدگی سے دیکھا جو ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ شہرام خان نے زران کو دیکھتے اپنی پسٹل سے ہوائی فائرنگ کیا۔ اس کے دوست پھر سے ہوائی فائرنگ کرنے لگے تھے۔ فائرنگ کرو، خوشی کا موقع ہے شہرام خان، ایک بیٹے کا باپ ہے میرا بہرام شہرام خان۔ شہرام خان پشتوں میں اونچی آواز میں چیختے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف بڑھتے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے لگا۔ زران نے گہرا سانس لیتے اپنی پسٹل نکالتے شہرام کی خوشی کا ساتھ دیتے فائرنگ شروع کر دی۔ ارحام خان ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس لیے اپنے دوستوں کی سے باتیں کر رہا تھا۔ یکدم فارم ہاؤس میں شور اٹھا، بہت سی گولیوں کے چلنے اور شور کی آوازیں آئی تھی۔
ارحام خان نے سامنے نظر دوڑائی۔ حیدر خان براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے درجنوں گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا۔ ارحام خان زیادہ اشتعال کے مارے رنگت سرخ ہوئی تھی۔ اس کے کتنے گارڈ زخمی کر دیے تھے جسے حیدر خان کے گارڈز نے مارا تھا۔ گارڈز پر حیدر خان کے درجنوں گارڈز بندوقیں تان کر کھڑے تھے۔ پارٹی میں آئے ہوئے تمام لوگ حیدر خان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ارحام نے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنی پچھلی گردن ڈب کی۔ وہ یہاں آئے گا اسے توقع نہیں تھی۔ حیدر خان آگے بڑھتا ارحام خان کا گریبان جکڑ گیا۔ ارحام خان نے جواباً حیدر خان کے جبڑے پر مکہ مارا۔ حیدر خان اسی لمحے اپنی پسٹل پر اس پر تان گیا تھا۔ اربت خان کے بہت سارے گارڈز بھی ارحام خان کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ یہ دیکھتے پارٹی میں آئے ہوئے ارحام خان کے دوست جلدی سے ارحام کی طرف بڑھے تھے۔ حیدر خان کے گارڈز نے ان پر بھی بندوقیں تانے انہیں آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ فارم ہاؤس میں اب میوزک بند ہو چکا تھا۔ لوگ فنکار رقص کرنا بھی بند کر چکے تھے۔ سب خاموشی سے ارحام اور حیدر خان کو دیکھ رہے تھے۔ زران کوئی ضروری کال سننے فارم ہاؤس کے پچھلے لان کی طرف گیا تھا۔ شہرام خان اپنے دوستوں کے ہمراہ فارم ہاؤس کے اندر موجود تھا جہاں تیز آواز میں ابھی بھی میوزک بج رہا تھا۔ شہرام، کام تمام ہو گیا۔ تیرے سینے میں آج پوری سوات کے سامنے گولیاں ماروں گا۔ حیدر خان ارحام کے سینے پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ پتہ ہے کیوں میں نے آج کا دن انتخاب کیا؟ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ حیدر خان کی پاور کیا ہے۔ دیکھ لی پاور میری، اب بتا میرے بیٹے اور میری خانم کہاں ہے؟ حیدر خان ارحام پر پسٹل تانے غصے سے چیخا تھا۔ اتنی پاور ہونے کا کیا فائدہ کہ حیدر خان حاکم تم اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی کو تلاش نہ کر سکا؟ ارحام حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ ارحام خان حیدر تیش و اشتعال سے گر جا تھا۔ چیخ جتنا چیخ سکتا ہے چیخ، مگر تو کچھ بھی کر لے میری بہن اور اپنے بیٹوں کو تلاش نہیں کر سکے گا۔ وہ تجھے اب کبھی نہیں ملے گی۔ تو مجھے نہیں جانتا حیدر خان، میرے رشتوں کو جو تکلیف دیتا ہے اس پر ارحام خان زیادہ قہر بن کر نازل ہوتا ہے۔ ارحام خان غصے سے گرجا تھا۔ حیدر خان نے سرخ آنکھوں کے ساتھ ارحام کو دیکھتے گہرے سانس لیتے ٹریگر پر انگلی رکھتے دباؤ بڑھایا تھا۔ فارم ہاؤس میں پھر سے شدید قسم کی فائرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حیدر خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسفندیار خان اپنے گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوا ہے۔ اسفندیار خان کے درجنوں گارڈز حیدر خان کے گارڈز پر بندوقیں تان چکے تھے۔ اسفندیار خان اپنی پسٹل سے ہوائی فائرنگ کرتا ارحام کے سامنے آتا حیدر خان کی پسٹل تان چکا تھا۔ حیدر خان، میرے لالا کو تو جان چکے ہو، اب مجھے جان لو۔ میرے رشتوں کو کوئی بھی آنچ آئے اس سے پہلے اسفندیار خان اپنا سینہ آگے کرتا ہے۔ تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو میری بہن کا شوہر ہے۔ تیری سلامتی کی میں آج ضمانت دیتا ہوں، مگر میرے لالا کو تو آنچ نہیں پہنچا سکتا۔ اسفندیار خان حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے گررایا۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے تیری جان لوں گا۔ حیدر خان پاگل ہوتا چیخا تھا۔ فرشتے اور اس کے بیٹوں کی جدائی سے اسے پاگل کر چکی تھی۔ حیدر خان زران کی گرج کی دار آواز گونجی تھی۔ فارم ہاؤس میں موجود سب زران کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اسفندیار خان کو ایک آنچ بھی پہنچی، میں تیرا وہ حال کر دوں گا کہ تیری ساتھ پشت تیار رکھیں گی۔ زران اسفندیار خان پر پسٹل تانے دیکھتا پاگلوں کی طرح چیختے اس کی طرف بڑھا تھا۔ حیدر خان نے اپنی کنپٹی مسلتے اب زران پر پسٹل تانی تھی۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا، جیسے فرشتے اور بچے کی زندگی اس کی زندگی تھے، وہ جسے ایک مہینے سے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا مگر ایک سراغ نہیں حاصل کر سکا تھا۔ رک جاؤ حیدر خان! شہرام خان جو فارم ہاؤس کے فرسٹ فلور کی ٹیرس پر موجود تھا، یہ دیکھتے اس نے ٹیرس سے چیختے ہوئے چھلانگ لگائی۔ وہ اپنی پسٹل پکڑے بھاگتے ہوئے حیدر خان کی طرف بڑھا۔ اپنی پسٹل پیچھے کر حیدر خان، ورنہ تو مجھے نہیں جانتا۔ میں تیرے ساتھ اپنے کسی بھی رشتے کا لحاظ نہیں کروں گا۔ میرا لالا جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، مگر میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تیرے چتڑے اڑا دوں گا پسٹل کے پیچھے کر پسٹل کو۔ شہرام خان زران کے پر پسٹل تانے دیکھتے ہوئے بھوکے بھیڑیے کی مانند پوری قوت سے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حیدر خان گہرے سانس لیتا سب کو دیکھ رہا تھا۔ ارحام، اسفندیار خان، زران اور شہرام اسے اپنے حصار میں لیے کھڑے تھے۔ اسفند اور شہرام اس پر پسٹل تانے ہوئے تھے۔ تم سب سالوں کو دیکھ لوں گا، میں ایک بار میری خانم اور میرے بیٹے مل جائیں، پھر وہ دن ہوگا میرا ہوگا۔ یاد رکھنا ارحام خان زیادہ ڈھونڈ لوں گا میں اسے، پھر تو اسے دیکھنے کو ترسے گا۔ حیدر خان اپنی پسٹل اپنی قمیض کی پاکٹ میں ڈالے سرد و لب لہجے میں بولتے ارحام کے مقابل آیا تھا۔ ایک ڈیل کرتے ہیں حیدر خان، اگر میری بہن تجھے مل گئی میں کبھی تیرے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اپنی بہن کے ایک بار پھر سے رخصتی کر کے تیرے حوالے کر دوں گا۔ ارحام حیدر خان کے سرخ بے بس آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ ارحام کے طنزیہ جلانے والی مسکراہٹ پر حیدر خان کی آنکھوں میں سرخی بڑھی تھی۔ لیکن افسوس، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ تجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ ارحام خان حیدر خان کی طرف دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ ڈھونڈ لوں گا، پاتال کی تہوں میں بھی چھپی ہوگی، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ میں اس سے پہلے تجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، لیکن سچ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بھی تجھے تیری بہن کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا، وعدہ ہے۔ حیدر حاکم خان کا حیدر نے ارحام خان کے شال سے ناگردیدہ مٹی جھاڑی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے گارڈز کو اشارہ کرتے تیز تیز قدموں سے آگے کی جانب بڑھا تھا۔
شہرام نے پسٹل کی نوک سے حیدر خان کی پشت پر گاڑتے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی کہ ارحام نے آگے بڑھتے شہرام خان کا ہاتھ پکڑتے پسٹل کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ فائر کی آواز پر حیدر خان کے قدم رکے تھے، پھر وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ شہرام خان حیدر خان فرشتے کا شوہر ہے، اس کے بیٹوں کا باپ ہے، ارحام شہرام کو گھورتے چیخا تھا۔ شہرام حیدر پر گولی چلانے لگا تھا، وہ بے یقین ہوا تھا۔ لالا، وہ انسان ہماری فرشتے کے لائق نہیں ہے، اس کی موت دینے دیتے مجھے۔ وہ میرے رشتوں پر، میرے اپنوں پر پسٹل تانے کھڑا تھا، اس کی اتنی ہمت! شہرام غصے سے پاگل ہوتا چیخا۔ اس کا کیا کرنا ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ ارحام نے سرد نگاہوں سے شہرام کو گھورتے تنبیہ کی۔ شہرام کچھ پل ارحام کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ آہ! شہرام چیختے ہوئے، وہ پسٹل زمین پر ماری تھی اور لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا وہ فارم ہاؤس کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہرام ارحام نے اسے سرد آواز میں پکارا تھا، جانے دے لالا، تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ اتر جائے گا، جانتے تو ہیں آپ اسے۔ زران نے ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی جو شہرام کو دیکھتے پریشان تھا۔ معذرت کرتے ہیں، سب سے یہ سب چلتا رہتا ہے، پلیز کیری آن۔ زران نے پارٹی میں آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھتے بلند آواز میں کہا۔ زران کے اشارے پر میوزک پھر سے آن کر دیا گیا تھا۔ زخمی گارڈز کو دوسرے گارڈز سہارا دیتے لے گئے تھے۔ ارحام گہرا سانس لیتا اسفندیار خان کی طرف بڑھتے اسے گلے سے لگا گیا تھا جسے ابھی ہی ملاقات ہوئی تھی۔ کیسے ہو؟ اسفند سے الگ ہوتے ارحام نے پوچھا۔ اکیلا، بالکل تنہا۔ اسفند زران کو دیکھتے سرد لہجے میں بولتے فارم ہاؤس سے باہر کی جانب بڑھا۔ اسفند! زران کی پکار پر اسفند کے قدم رکے تھے۔ مر گیا تیرے لیے تیرا اسفند، اسفند کی بھیگی آواز گونجی تھی۔ نہیں مر سکتا جب تک زران خان زیادہ زندہ ہے، اس کے اسفند کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ زران کی بھاری آواز پر اسفند زران کی طرف پلٹا تھا۔ زران جلدی سے آگے بڑھتا اسفند یار خان کو گلے لگا گیا تھا۔ نہیں رہے گا تو اکیلا، نہ کبھی تو تنہا تھا، تیرا زران ہمیشہ ہر قدم پر تیرے ساتھ ہوگا۔ زران اسفند سے الگ ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے بولا، سالہ کمینہ۔ اسفند نے بھیگے لہجے میں بولتے زران کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ زران اپنے جبڑے سے نکلتا خون انگوٹھے سے صاف کرتے ہنستے ہوئے اسفندیار خان کو پھر سے گلے لگا گیا تھا۔ ارحام کے اشارے پر میوزک تیز کر دیا گیا تھا، لوگ فنکار پھر سے رقص کرنے لگے تھے۔ فارم ہاؤس میں پھر سے گولیوں کا شور گونجا تھا۔ اسفند، زران اور ارحام زوروں شوروں سے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ تمام مہمان خواتین چلی گئی تھی۔ حویلی کے زنان خانے میں بھی گھر کی تمام عورتیں بیٹھی تھیں۔ زہلِ عابر، جو امینہ خانم، عنایا ابرش، روزینہ خانم صوفہ پر بیٹھی تھی اور درخشہ ایک طرف کھڑی تھی جو ابھی بھی سب کے لیے قہوہ بنا کر لائی تھی، جو بلیک ٹراؤزر اور بلیک کلر کی بے حد اسٹائلش شارٹ شرٹ ٹخنوں تک آتی تھی پہنے ہوئی تھی، جس پر بے حد خوبصورت ایکسپینسو پشوانہ شال اوڑھی ہوئی تھی۔ بالوں کے جوڑے کچھ شکل میں لپیٹے ہوئے میک اپ سے صاف چہرے کے ساتھ صوفے پر موجود تھی۔ شال ایک طرف کندھے پر لہرا رہی تھی، اس نے سر پر لینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ارحام حویلی نہیں تھا، اس نے رات نہیں آنا تھا اور حویلی میں کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ سمیلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ مردانے میں آرام کر رہے تھے۔ اربد درید کسی دور کے عزیز کی فوتگی پر گئے تھے، وہ فارم ہاؤس کی پارٹی میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حویلی میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے وہ بنا کسی خوف کے شال پر سر پر لیے بغیر بیٹھی تھی۔ ارحام اسے بغیر دیکھے حویلی سے چلا گیا تھا۔ اس نے اس کے جانے کے بعد غصے سے ارحام کا دیا ہوا ڈریس بھی چینج کر لیا تھا۔ ابرش ابھی تک ولیمے والی ڈریس میں موجود ہور کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ زران کا انتظار کر رہی تھی جس کے آنے کے کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے اور نہ اس کا نمبر مل رہا تھا۔ عابر امینہ خانم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ زنان خانے کے آتش دان میں انگیٹھی جل رہی تھی۔ باہر اچانک سے کڑکتی بارش ہو گئی تھی، بجلی کی خوفناک کڑک اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ تند و تیز ہوائیں حویلی کی بند کھڑکیوں کو بھی ہلا رہی تھیں۔ یا اللہ، خیر کیسا طوفان آیا ہے یہ! اللہ ہمارے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ امینہ خانم نے دہلتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ خیر ہوگا بھابھی، ہو سکتا ہے ادھر بارش نہ ہو رہا ہو، ادھر ہی ایسا خطرناک بارش ہو رہا ہے، اور سچ پوچھو تو اچھا ہے ہمارا بیٹا لوگ ادھر نہیں ہے، کیونکہ گھر کا طوفانوں سے لڑ کر وہ تھک گیا ہے جو آئے روز حویلی کا زنان خانے میں برستا ہے۔ روزینہ خانم نے عابر کو دیکھتے تنزین کہا تھا۔ عابر روزینہ خانم کی بات پر سنتے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظر جماتے ان کی بات اگنور کر گئی تھی۔ ماما یہ دیکھیں، یہ کیسی ڈرائنگ ہے؟ پریزے ڈرائنگ کی بک پکڑے ہور کے پاس بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ بہت اچھی پریزے جان، یہ کون کون ہے؟ ہور نے پریزے کو اپنی گود میں بٹھاتے اسے گال پر اپنے لب رکھے پوچھا۔ ماما یہ پاپا ہیں، یہ میں، یہ آپ، پریزے فنگر رکھتے ہور کو بتا رہی تھی۔ سب مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اور یہ میری چھوٹی سی سسٹر، پریزے نے اپنی بنائی ہوئی اسکیچ پر فنگر رکھی تھی۔ سسٹر والی بات پر ابرش، امینہ خانم اور عابر مسکرائے تھے۔ ہور نے مسکراتے ہوئے بلش کیا تھا۔
ہمارا تو دعا ہے اللہ ارحام کو اب بیٹا دے، اس کو بڑا خواہش تھا جب گل اس کا زندگی میں تھا۔ امینہ خانم نے بولتے جلدی سے لب دانتوں پر تلے دبایا تھا۔ امینہ خانم کی بات پر حور کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ ہمارا مطلب تھا ہمارا ارحام کو اب بہت خواہش ہے اس کا بیٹا ہو۔ امینہ خانم نے جلدی سے حور کا سرخ چہرہ دیکھتے شرمندگی سے وضاحت دی، ارے بھابھی کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ ارحام کا تو بس نہیں چلتا تھا گل کا ہر سال بچہ ہو، اس لیے تو وہ ہر وقت گل کے ساتھ کمرہ میں گھسا رہتا تھا۔ روزینہ خانم نے حور کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر مزید آنکھ لگائی تھی۔ حور اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی، آنکھوں کی مٹیاں بھینچی تھی۔ یہ بات اسے کافی تکلیف دے گئی تھی۔ وہ آج سارا دن مہمان خواتین سے ارحام اور گل کی محبت کی داستان سنتی رہی تھی۔ وہ خواتین حور کی خوبصورتی اس کی کم عمر دیکھتے مرچ مسالہ لگا کر جان بوجھ کر بتا رہی تھیں۔ وہ گل کے رشتہ دار تھے، حور کے بےحد خلاف تھی، اور اب روزینہ خانم شروع ہو گئی تھی ارحام کی بے پناہ محبت پر مغرور بھی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ سب سننے کو مل رہا تھا۔ اس سے سچ میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا انگیٹھی کے میں کوئلوں سے زیادہ اس کا وجود دہک رہا ہو۔ روزینہ خدا کا خوف کرو، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ وہ ہفتہ اسلام آباد سے واپس نہیں آتا تھا، اور کب وہ سارا دن کمرے میں رہتا تھا، صبح سویرے کمرے میں سے باہر آ جاتا تھا، یہاں کا سردار بھی تھا، اسے کتنا کام ہوتا تھا۔ امینہ خانم نے روزینہ خانم کے جھوٹ پر ناگواری سے بولتے حور کو وضاحت دی۔ حور کی آنکھیں شدت سے بھیگتی جا رہی تھی۔ وہ بھی اپنی محبت شیئر نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی ارحام کا نام کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر یہاں تو صرف گل اور ارحام کے سوہاگرات کی لائیو ڈسکشن ہونا باقی رہ گئی تھی کہ اس رات کیا کیا ہوا تھا، باقی سب تو اسے بتا دیا گیا تھا۔ ریلیکس حور، تم اچھی طرح جانتی ہو ان کی عادت کیسی ہے، وہ اسے تمہیں ہرٹ کرنا چاہتی ہیں۔ ابرش نے حور کے کپکپاتے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسے ریلیکس رہنے کو کہا۔ حور نے ابرش کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے گہرے سانس لیتے بمشکل خود پر قابو پایا۔ بھابھی یہ بات ہے، یہ ارحام کمرے میں زیادہ رہتا تھا یا کم؟ مگر رہتا تو تھا، آخر گل سے محبت کا شادی منایا تھا، اس کا پہلا محبت تو تھا، کیسے وہ اس کے بغیر رہ سکتا تھا؟ ہاں یہ سچ ہے حور کے ساتھ ارحام زیادہ وقت گزارتا ہے، مگر یہ بھی 30-31 سال کا عمر میں مرد کو خوبصورت کنوارا لڑکی مل جائے تو کون سا مرد چھوڑتا ہے؟ وہ دن رات ہی اسی لڑکی کے ساتھ ہی رہے گا نا۔ پھر حور کا خوبصورتی تو حوروں کو بھی مات دیتا ہے۔ روزینہ خانم نے حور کی حالت دیکھتے مسکراتے ہوئے لب چبائے تھے۔ حور گہرے سانس لیتے اپنی مٹھیاں دبوچ رہی تھی، پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ حور بچہ جاؤ تم آرام کرو، ارحام نے تو آج رات آنا نہیں، تم پریزے کو لے کر کمرہ میں جاؤ۔ امینہ خانم نے حور کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ارحام کو کیا ہو گیا ہے، پہلے کمرے سے نہیں نکلتا تھا، اب کمرے میں نہیں جا رہا، تو اتنا وہ گل کی دفعہ بھی کمرے سے باہر نہیں رہتا تھا۔ روزینہ خانم نے ایک اور طنز کیا تو امینہ خانم نے اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تھا۔ حور کی آنکھوں میں شدید نمی چھائی تھی، وہ لب کاٹتے گہرے سانس لیتے روزینہ خانم کو دیکھ رہی تھی، جن کے لفظ سے سوئیوں کی مانند چبھ رہے تھے۔ پریزا آپ نے تو بتایا نہیں پاپا کے رائٹ سائڈ پر کون ہے؟ ابرش نے جلدی سے بات بدلتے پریزے سے پوچھا۔ رائٹ سائڈ پر مورے ہیں، پریزے نے معصومیت سے بتایا، تو ابرش کی رنگت بھی اب فک ہوئی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی۔ عابر ذہل عنایا درخشاں سب پریشانی سے حور کو دیکھ رہے تھے۔ رائٹ سائڈ پر مورے اور لیفٹ سائڈ پر ماما۔ پریزے اسکیچز پر فنگر رکھتے معصومیت سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا ماما؟ پریزے نے معصومیت سے حور کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ جی بیٹا بالکل ٹھیک ہے، حور نے بھیگے لہجے میں کہتے پریزے کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ دوسرے لمحے وہ پریزے کو اپنی گود سے اٹھاتے بھاگتے ہوئے پریزے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پریزے بھی اپنی ڈرائنگ بک پکڑے بھاگتے ہوئے حور کے پیچھے گئی تھی۔ کیا ضرورت تھا تمہیں روزینہ یہ سب بکواس کرنے کا، جھوٹ بولنے کا؟ ارحام کا گل کے ساتھ سارا دن کمرے میں رہتا تھا۔ امینہ خانم نے غصے سے پوچھا۔ بھابھی سمجھ نہیں آتا اس حور کو کس بات کا تکلیف ہو رہا ہے، اس لڑکی نے گل کا گھر خراب کیا، پریزے کو اس کا مورے سے الگ کیا، روتے ہوئے تو ایسے گیا ہے جیسے اس کا ساتھ ظلم ہوا ہو۔ روزینہ کچھ تو شرم کر لو، تم کو ذرا احساس نہیں، اس وقت ارحام کا بیوی گل نہیں حور ہے، تو اس کو تکلیف ہوگا نا۔ وہ بچی نے جو بھی کیا نہ سمجھی اور لا علمی میں کیا، تم تو سب جانتا ہے، پھر بھی یہ سب کہہ رہا ہے۔ آج حقیقی میں آیا ہوا مہمان نے بھی حور کا دل انہی باتوں سے چھلنی کیا۔ وہ بچی خاموش رہا، لیکن تم تو اپنا ہے، تم سے یہ امید نہ تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اس نے بھی کبھی پلٹ کر تمہیں جواب دیا، وہ تم سے اگر بدتمیزی کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دے گا، تمہارا نہیں، اور ارحام کو پتہ چلا تم نے حور سے یہ سب کہا، وہ بھی لحاظ نہیں کرے گا، یہ بات بھولو مت۔ اس حویلی اور آدھی جائیداد کا وارث وہ ہے۔ امینہ خانم نے غصے سے بھڑکتے کہا۔ بھابھی ہم کو مت ڈراؤ، تم ہمارا حویلی کا مرد لوگ میں کوئی دم خم نہیں ہے، بہت بے شرم ہو چکا ہے، صرف بے شرم ہے وہ سب۔ وہ دیکھا تم نے کل تمہارا بیٹی نے کیسا تماشا لگایا ادھر، مگر آج تمہارا بیٹی کو ہمارا بیٹا نے کیسے کاٹ کھایا ہے۔ ان مرد لوگوں میں ذرا شرم نہیں ہے، عورت کے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ روزینہ خانم نے عابر کی گردن پر نشان دیکھتے طنز کیا۔ عابر نے سرخ پڑتے جلدی سے خود کو ڈھانکا تھا۔ اور یہی حال تمہارے بیٹے کا ہے، سب سے 2 ہاتھ آگے ہے، اس کو تمہارا بہو نے کاٹ کھایا ہے، دیکھا نہیں اس کا گردن پر نشان۔ روزینہ خانم کی بات پر
पास खड़ी दरक्षा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। अब्रिश ने घूर कर इसे देखा था। बच्चा लोग नहीं, शर्म हो गया हमको लगता है। तुम बेशरम हो चुका है। जो तुम्हारा नजर बस इन चीज़ों पर रहता है। अरबत खान ने हमारा एहतराम का रिश्ता है, और वरना हम ज़रूर था तुम्हारा लिए बात करता, तुम्हारा आधा अधूरा ख्वाहिश पूरा करते। अमीना खानम ने गुस्से से लफ्ज़ चबाए तो दरक्षा की घुटी घुटी हंसी गूंजी थी। वो ऊपर दुपट्टा रख कर बमुश्किल खुद पर कंट्रोल कर रही थी। अमीना खानम की बात पर रोजीना खानम अमीना खानम को गुस्से से घूरते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अब्रिश ने घूर कर दरक्षा को देखा था। रोजीना खानम की बातों पर अब्रिश की रंगत भी सुर्ख हुई थी। आप ही अल्लाह की पनाह, ये रोजीना आंटी और आपकी सास के होते बाकी किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं। अनाया ने अब्रिश के कान में झुकते सरगोशी की। शट अप अनाया, अब्रिश ने इसे घूरा था। वैसे आपको भी थोड़ा जरान भाई को थोड़ा कम काटना चाहिए था, वरना यूं सुर्ख न पड़ती आप इस वक्त। अनाया ने शरारती लहजे में बोलते मुस्कुराहट दबाई। अनाया, बहुत बदतमीज़ हो चुकी हो तुम। इतनी फजूल गुफ्तगू तुमने कभी अमेरिका में नहीं की। अब्रिश ने गुस्से से कहा। अमेरिका में इतनी बेशर्मी नहीं है जितनी बेशर्मी आपकी हवेली में पाई जाती है। आई एम फेड ऑफ दोस खान्स एंड खानजादीज। दिस सफोकेशन सिस्टम हेयर यू कैन कीप इट योर सेल्फ। अनाया लफ्ज़ चबाते हुए उठकर मेहमान खाने में मौजूद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अब्रिश गहरा सांस लेते अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। शहराम खान ने फार्म हाउस के एक ग्लास विंडो से बरसती तूफानी बारिश को देखा था। वो इस वक्त अपने दोस्तों के हमरा फार्म हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद था। सरान, असफन और अरहाम अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। बाहर शदीद तूफानी बारिश बरस रही थी। शहराम खान टेरेस की तरफ का ग्लास डोर खोलते बरसती बारिश में से बाहर आया। नीचे की तरफ बहता दरिया उबल उबल कर बाहर आ रहा था। मौजों में शदीद तूफ़ानी आई थी। ठंडी कहर बरसाती तूफानी हवाओं के थपेड़ों और बारिश के मोटे कतरों से इन जैसे मजबूत इंसान को कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। वो पल में भीगा था। शहराम खान ने आसमान की तरफ निगाह की। कड़कती बिजली ने शहराम खान का आँख अंधेरे में भी नुमाया कर दिया था। वो कड़कती बिजली इसके सामने बहते दरिया पर गिरी थी कि पूरा फार्म हाउस लरज़ उठा था। ऐसा तूफान सवात में आया था जो पहले कभी ना आया था। अजीब सा तूफान था कि शहराम खान का मजबूत दिल जैसे लड़ता था। इस इश्क में ऐसी आग लगे, दिल दरिया में तूफान उठे, धरती डोले, आकाश गिरे, ये इश्क क़यामत भी है जी, ये इश्क इबादत भी है जी। कोई तौबा करे, कोई सजदा करे। वो लोहे की आहनी ग्रिल पर अपने मजबूत हाथ जमाए बहते दरिया को देख रहा था, जिसकी मौजों में तूफान के रेले उठ रहे थे। ये तूफान देखते शहराम खान के दिलो दिमाग में इस वक्त दो वजूदों का ही ख्याल आया था। यकदम दिल अजीब सी सोचों से लर्ज़ उठा था। शहराम खान जल्दी से अंदर की जाने बढ़ते सोफे पर पड़ा अपना मोबाइल बहारे का नंबर डायल करते कान से लगाया। इतनी तूफानी बारिश में बाहर क्यों गए तुम? शहराम के दोस्त अतुल खान के शहराम से पश्तो में पूछा। एक मिनट, शहराम खान ने इसे अंश शहादत उठाए खामोश होने को कहा। बहारे का नंबर ऑफ आ रहा था। शहराम खान ने फिर से इसका नंबर डायल किया। वो ऑफ आ रहा था। शहराम खान ने झुंझलाते फिर से बहारे का नंबर डायल किया। वो मुसलसल ऑफ आ रहा था। शहराम खान का रंग सुर्ख पड़ रहा था। फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। आंखों की रंगत सुर्ख होती जा रही थी। क्या लूटा है मैंने तुम्हारा? अभी तो मैंने कुछ लूटा ही नहीं है। लूटने वाले लूटने की फरियाद नहीं करते। फरियाद तब करना जब मैं सच में तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगी। बहारे के लफ्ज़ इसके समातों में गूंजते हथौड़े की मानंद जैसे इस पर बरस रहे थे। इसकी फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। शहराम खान ने अपने फ़ोन से दरक्षा का नंबर डायल किया, जो 2 बेल्स के बाद उठा लिया गया था। दरक्षा, बहारे कहाँ है? शहराम खान ने फ़ोन पर सर्द आवाज़ में पूछा। लाला कमरे में होगी। यहाँ तो नहीं, बल्कि बहारे बाजी तो 2 घंटा पहले ही बहराम को लेकर अंदर कमरा में चला गया था। दरक्षा की बात पर शहराम खान की सांसें तेज हुई थी। अंदर कमरे में जाकर देखो, वो है। शहराम खान सर्द लहजे में गुर्राया। क्या हुआ लाला, सब ठीक तो है? जो कहा है वो करो, शहराम खान चीखा था। शहराम के दोस्त इसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। जी लाला, दरक्षा की कांपती आवाज़ गूंजी थी। शहराम खान फोन पर हाथ में पकड़े गहरे सांस ले रहा था। जो कहो तुम कर जाए, अभी यहीं मर जाए, एक दूजे का दिल मीठी सी यारी से, यादों से गम भर जाए। इन 2 लफ्ज़ों का मतलब इसे समझ आया था। इसके माथे पर पसीने की बूंदों का मतलब समझ आया था। इसका रात को अपने करीब आने देने का मतलब समझ आया था। इसका आज इसके होंठों से लिपटने का मतलब समझ आया था। वो जानता था दरक्षा का जवाब क्या होगा। वो सब जानता था, क्योंकि वो बहारे गुल को जानता था। शहराम खान की आंखों में खून उतरा था।
وہ سب جانتا تھا کیونکہ وہ بہارے گل کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ افسوس اسی بات کا تھا وہ پھر کیوں آج سمجھ نہیں پایا تھا۔ شہرام خان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، ماتھے اور گردن کی پھولتی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ لالا بھابھی اور بہرام اپنا کمرہ میں نہیں ہے۔ درخشا کی بات پر شہرام خان کے بدن کا تمام خون اس کی آنکھوں میں اترا۔ دوسرے پل وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائے، اپنا موبائل اپنی قمیض کی پاکٹ میں ڈالتے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے دوست اس کی اجلت پر صوفوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سب کی پکار نظر انداز کرتا کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ شہرام ارحام اسے بھاگتا دیکھ کر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ زنان اور اسفندیار خان بھی اس کے پیچھے بڑھے تھے۔ وہ سب کی پکار نظر انداز کرتے اندھادھند بھاگتے ہوئے فارم ہاؤس کے گارڈ پوسٹ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے، اپنی گاڑی میں بیٹھے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے بھگا لے کر آیا۔ یہ کہاں گیا ہے؟ اس برستی بارش میں ارحام نے برستی بارش میں بھیگتے اسفندیار خان اور زران خان کو دیکھتے استفسار کیا۔ لالا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے اسپتال میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو یا پھر حویلی جا رہا ہوگا، بیوی کی یاد آ گئی ہوگی۔ زران نے بارش میں بھیگتے اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے کہا۔ بکواس بند کرو، تمیز کے دائرے میں بات کیا کرو۔ ارحام اسے گھورتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ ایک تو لالا سے مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا، لگتا ہے ان کی آج کل حور بھابھی سے نہیں بن رہی۔ زران نے اسفندیار خان کو دیکھتے آنکھ ماری۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے، ورنہ لالا کمرے سے نکل آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو فارم ہاؤس میں رات رک رہے ہیں۔ اسفندیار خان نے جواباً زران کو آنکھ ماری تھی۔ لالا نے ہمارے لبوں سے ایسی بات سن لی تو اسی فارم ہاؤس میں ہماری لاشیں دفنائیں گے۔ زران نے مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کے کندھوں پر ہاتھ مارا۔ یہ تو ہے۔ اسفندیار خان نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر دونوں کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ اصل میں خان تو لالا ہے، ہم تو ایسے ہی۔ زران نے اسفندیار خان کو آنکھ ماری تھی۔ سالے کمینے، بکواس کم کیا کر۔ اسفندیار خان نے زران کو گھورا تھا۔ تو شروع کر دے۔ زران اسے گھورتے اندر کی جانب بڑھا۔ اسفند طوفانی برستی بارش کو ایک نظر دیکھتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شہرام خان آندھی طوفان بنا لکڑی کا بڑا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ زنان خانے کی لکڑی سے بھاری دروازے آپس میں زور سے ٹکرائے تھے۔ زنان خانے میں موجود امینہ خانم، روزینہ خانم، عابر، زہل ابرش ہڑبڑاتے ہوئے صوفوں سے اٹھی تھی۔ شہرام خان کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر اور اس کا بھیگا حلیہ دیکھ کر امینہ خانم پریشانی سے اس کی طرف بڑھیں۔ کیا ہوا شہرام؟ امینہ خانم نے پوچھا۔ شہرام خان سنی انسنی کرتے بہارے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بہارے کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے اس کی الماری کھنگالتے ہوئے اس کے تمام کپڑے ہر چیز نیچے پھینک دی تھی۔ اس کی الماری کی ایک ایک چیز کھنگالی۔ اس کا پاسپورٹ کہیں نہیں نظر آیا تھا۔ آہ! شہرام خان نے حلق کے بل چیختے ہوئے چھت کی طرف دیکھتے اپنی پسٹل جیب سے نکالتے کئی فائر کیے۔ اندر سے آتے فائروں کی آواز پر روزینہ خانم، امینہ خانم دل پر ہاتھ رکھے عابر کی رنگت بھی فک ہوئی تھی۔ کیا ہوا شہرام؟ امینہ خانم نے شہرام کو باہر آتے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہرام خان سرخ چہرے کے ساتھ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ گارڈز کو بولو گاڑیاں نکالے، اپنی بندوقیں تیار کر کے رکھے، سوات کا چپا چپا کھنگالو، جہاں وہ کوئی عورت ایک بچے کے ساتھ نظر آئے مجھے انفارم کرو، خبردار اس پر کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ اس عورت کو گولی مارنے کا حق بھی صرف شہرام خان کو ہوگا۔ شہرام خان پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ روزینہ خانم دل پر ہاتھ رکھتے اسی لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ شہرام خان کی گاڑی گارڈز کی گاڑیوں کے ہمراہ سوات کی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ شہرام خان اور اس کی گارڈز سوات کا چپا چپا چھان رہے تھے۔ شہرام خان اور اس کے گارڈز جگہ جگہ اپنی گاڑیاں روکتے کتنی گاڑیوں کی تلاشی لے چکے تھے جس میں سے اسے کسی چھوٹے بچے کے ہونے کا شبہ ہوتا۔ اس کے گارڈ گاڑیوں میں اترتی راہ گزری گاڑی کو روکے بنا ان پر بندوقیں تانے گاڑی کی تلاشی لیتے۔ شہرام خان پاگل ہو رہا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ عورتوں کی گود میں وہ اپنے بہرام کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس کے بہرام کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکل گئی۔ یہ سوچتے ہی شہرام خان کا خون رگوں میں لاوے کی طرح ابل رہا تھا، دماغ آتش گیر مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکل گئی۔ اس کی غیرت اس وقت جوش مار رہی تھی، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کی اپنی پسٹل کی تمام گولیاں بنا کسی دیر کے اس کے سینے میں اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کیسے ایسے کر سکتی تھی؟ بہارے کے بارے میں سوچتے ہی اس کا دماغ اتنا گرم ہو رہا تھا کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی کے شیشے سے چہرہ چکاتے تیش و اشتعال سے آسمان پر فائر کر رہا تھا۔ آہ! شہرام خان نے اب چیختے ہوئے اپنی پسٹل ونڈ سکرین پر پوری قوت سے دے ماری تھی۔ وہ اس کے بیٹے کو لے کر چلے گی، اس کی بیوی، اس کی عورت اسے دھوکہ دیتے رات کے اندھیرے میں حویلی کی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی دغا کہ اس کی سانسیں ایک ہی جسم سے بے رحمی سے کھینچ چکی تھی۔ طوفانی بارش اپنے عروج پر تھی، دریاؤں سے پانی ابلتا سوات کی سڑکوں کو بھی دریا کی طرح گہرا کر چکا تھا۔ شہرام کی گاڑی اور اس کی گارڈز کی گاڑیاں بہتے دریا سے گزرتے چھپا کے مار رہی تھیں۔ برفیلی ٹھنڈی قہر برساتی سردی میں شہرام کی گاڑی کے 4 شیشے کھلے تھے۔ برفیلی ہواؤں سے اس کا چہرہ مزید سرخ ہو رہا تھا، بدن میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آہ! شہرام خان نے چیختے ہوئے اپنی شال اتار کر قمیض کے بٹن جکڑے ایک ہی جسم میں توڑ دیے تھے۔ شہرام خان نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھائے، بہارے کا نمبر ایک بار پھر سے ڈائل کیا جو ابھی بھی آف آ رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔
یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے دور جا سکتی ہو، میری بہرام کو مجھ سے دور کر سکتی ہے، وہ حال کروں گا تمہارا نازک وجود کانپ اٹھے گا۔ شہرام خان نے چیختے ہوئے موبائل ڈیش بورڈ پر ٹکتے ہوئے اپنی گاڑی کا رخ سوات میں قائم رسیدہ شریف ایئرپورٹ کی طرف کیا تھا۔ شہرام خان بھاری قدموں سے سیدو ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے درجنوں گاڑیوں سے اترے تھے۔ شہرام خان کے اشارے پر وہ وہیں کہیں رک گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی ہونے کی وجہ سے وہ گارڈز کے ہمراہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا بہار خان اس وقت ایئرپورٹ پر ہو سکتی ہے۔ بہار خان اس کے قہر اور فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ سوات بلکہ پورے پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے منٹوں میں ڈھونڈ نکال سکتا ہے، اس لیے یقیناً ایئرپورٹ سے کسی دوسرے ملک فرار ہو رہی تھی۔ پہلے بھی تو دبئی بھاگ رہی تھی، یہ سوچتے شہرام خان کی مٹھیاں بھیچی تھی، بند مٹھیوں کے کڑکڑاہٹ تک پاس سے گزرتے لوگوں کو سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار اس کے بھاگنے کی کوشش پر وہ عورت کو بھیانک سزا دیتا تو وہ آج اس کی عزت کے ساتھ یوں نہ کھیلتی۔ اس کا بیٹا جو ابھی 1 ماہ کا ہوا تھا اسے لے کر سب سے دور جا رہی تھی۔ شہرام خان کی آنکھوں میں خون کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ عورت اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، اتنی بے رحم تھی۔ وہ عورت جسے اس نے سر پر بٹھایا وہ اسے آج دغا دے رہی تھی۔ آج فلائٹ ٹیک آف ہو گئی تو یہ سوچتے ہی شہرام خان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس کے قدموں میں برق رفتاری آئی تھی۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاتی وہ اسے ڈھونڈتے لیتا، اتنی پاور تھی، مگر وہ اس کا بچہ ایک رات بھی کہیں اور بتائے سے گوارا نہ تھا۔ وہ اپنی شال گلے میں چٹکتا سرخ چہرے کے ساتھ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بھاری قدموں کے دمک سے ایئرپورٹ کا چمکتا فرش جیسے لرز رہا تھا۔ بہت سے لوگ مڑ مڑ کر اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کو دیکھ رہے تھے۔ کھلے بٹنوں سے اس کا چٹانی ورزشی کسرتی سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے باروب خوبرو چہرے پر سختی اور سرخی کے ہر کسی کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ یکدم اس کے بھاری قدم رکے تھے، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ شہرام کی سیاہ آنکھیں گلاس وال سے نظر آتے منظر پر جا ٹھہری۔ وہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، اپنی سیاہ چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپے، بہرام کو گود میں لیے بیٹھے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شہرام خان کی آنکھوں میں جیسے خون ٹپکا تھا، جیسے اسے دیکھ کر موسم کی خرابی کی وجہ سے اس دبئی کی فلائٹ مس ہو گئی تھی۔ ابھی فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، پیسنجرز اور بورڈنگ کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ وہ بہرام کو سینے سے لگائے اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکائے صوفے سے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر آتی اس کی نظریں گلاس وال کے پار کھڑے شہرام خان پر پڑے۔ وہ اپنے سامنے شہرام خان کو دیکھ کر وہ پسینے میں نہلائی تھی۔ پورا بدن جی جان سے کانپ اٹھا تھا، چہرے سے نقاب چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتی بری طرح لڑکھڑاتے اپنے پاس کھڑے آدمی کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ اس آدمی نے بہارے کو سہارا دیتے نرمی سے پوچھا۔ آئی ایم آل رائٹ، دور رہے مجھ سے۔ بہار نے خوفزدہ ہوتے اس آدمی کو خود سے دور چٹک گئی تھی۔ بہار نے خوفزدہ ہوتے گلاس وال سے پار نظر آتے شہرام خان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خون کی جگہ وہ کچھ اور تھا۔ عجیب سی وحشت تھی، یقیناً اس آدمی کا چھونا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھ برساتی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا نظریں نیچے کی اپنی پچھلی گردن رکھ کر گیا تھا۔ اگر وہ اپنی نظریں نہ جھکاتا یقیناً وہ اس آدمی کی جان لے لیتا جو اب وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہاریں کانپتے ہوئے آہستگی سے پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ شہرام خان اپنے بھاری قدموں سے ایئرپورٹ کے لاؤنج کا گلاس ڈور کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ شہرام خان، بہارے کے لبوں سے خوف کے مارے اس کا نام ٹوٹ کر ادا ہوا تھا۔ وہ بہرام کو سینے میں بھینچے سر نفی میں ہلاتے کپکپاتے وجود کے ساتھ کئی قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ شہرام خان گہرے سانس لیتا خون اتری آنکھوں سے بہارے کو دیکھ رہا تھا، جو گہرے سانس لیتے بہرام کو اپنے سینے میں بھینچے لرزتے ہوئے شہرام کو بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام اسے خون شام نگاہوں سے گھورتے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی طرف بڑھتے، اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائے تھی۔ شہرام، بہارے نے میرون لپسٹک سے سجے کپکپاتے ہونٹوں سے اسے پکارتے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ بہارے بری طرح لرز رہی تھی۔ شہرام اس کے کپکپاتے وجود پر قہر بھری نگاہ ڈالتے اسے کلائی سے کھینچتے لاؤنج کے باہر کی طرف بڑھا۔ بہرام کو سینے میں بھینچے اس کے ساتھ روبوٹ کی مانند خوفزدہ سے چل پڑی تھی، اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس کا دل تو ہتھیلی پر دھڑک رہا تھا، ہتھیلیوں کو ماتھے پر پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ انسان اس کے ساتھ اس کے لیے کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو، آج اس کا ایکٹ معاف کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ خانزادی تھی، وہ ہی نہیں بلکہ اس کا باپ اربد خان بھی اسے موت سے کم سزا ہرگز نہ دیتا۔ شہرام اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے بھاری قدموں سے اس کی کلائی جکڑے بہت تیزی سے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باہر اس کی سخت گرفت نے اب پٹکتی جا رہی تھی، کھنچتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی چادر سنبھالے بہرام کو خود میں بھینچے وہ مشکل چل رہی تھی۔ شہرام خان کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کے وجود کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ یکدم اس کے قدم خوف سے رکے تھے، شہرام خان کے بھاری قدم بھی رکے تھے، مگر وہ بنا پلٹے اس کی کلائی اسی پل بے دردی سے کھینچ چکا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ بہرام اس کی گرفت سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ بہرام،
بہاریں لڑکھڑاتی ہوئی اسے سینے سے لگاتی چیخ رہی تھی۔ شہرام اسے بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے آگے بڑھ گیا تھا۔ بہاریں بے یقینی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ اسے تو اپنے بیٹے کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ آج اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ سوچتے ہی بہاریں کا وجود خوف سے زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے لیے اس سے زیادہ نرم کوئی نہ رہا تھا اور آج اس سے بڑھ کر صفا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے شہرام خان کو بہت پہلے کھو چکی تھی، لیکن آج اس نرم مزاج شہرام خان کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ خسارے ہی خسارے آ چکے تھے اس کی زندگی میں۔ بہاریں روتے ہوئے بہرام کو سینے میں بھیجتے اس یونانی دیوتاؤں جیسے حسن رکھنے والے انسان کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ سچ میں بہت نامراد ٹھہری تھی۔ ایک باہر کی عورت آ کر اس سے سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتے اس کی کلائی کھینچتے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہاریں خان کھلے چہرے کے ساتھ بہرام کو سینے میں بھینچے اس کے ساتھ جیسے بھاگ رہی تھی۔ اس کی بھاری قدموں کی رفتار کا مقابلہ کرنا کہاں آسان تھا بھلا۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے پر برفیلی ہواؤں کے تھپیڑوں سے بہاریں کا وجود مزید کپکپایا تھا۔ وہ کمبل میں لپیٹے بہرام کو مزید سینے میں بھینچ گئی تھی۔ بہاریں کی چادر سر سے پھسلتی اب شانوں پر آ گئی تھی۔ خون جماتی سردی اس وقت سوات میں پڑ رہی تھی۔ وہ برف کی سیل کی طرح ٹھنڈی ہوئی تھی۔ وہ کمبل میں لپٹے اپنے شہرام کو مزید خود میں بھینچ چکی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے آتے ہی تیز طوفانوں کی بارش نے بہاریں کو ایک پل کے لیے بھگو دیا تھا۔ وہ بری طرح بھیگی تھی۔ شہرام خان، ہمارا بیٹا بہرام خان بھیگ رہا ہے، وہ مر جائے گا اس طوفانی بارش میں۔ وہ حلق کے بالا پتھر جیسے انسان کو دیکھتے چیخی تھی جس کی بے رحمی آج اپنے عروج پر تھی۔ آواز نہیں، ورنہ اسی مقام پر میں تمہاری قبر بنا کر تمہیں زندہ کاٹ دوں گا۔ شہرام رکتے ہوئے اس کے بالوں کو دبوچے اسے اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی خون شام نگاہیں گاڑے بھوکے درندے کی مانند گرایا۔ بہاریں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ باہر کبھی ایسا سلوک بھی کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہاریں کے کھلے بھیگے بال اس کے شانوں پر بکھرے تھے، بالوں پر ماتھا پٹی سجائے ہوئے وہ ایسے ہی دلہن کی طرح تیار تھی۔ میرون رنگ سے سجے ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ بہرام کو سینے میں بھینچے کانپتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شدید طوفانی بارش انہیں مکمل طور پر بھگو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ دونوں کی ہی آنکھیں سرخ اور یقین تھی۔ بہرام کا کمبل اب پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ بہاریں بہرام کو اپنے سینے میں جکڑے آنکھیں میچے بری طرح رو دی تھی۔ شہرام خان اسے کلائی سے کھینچے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی کے پاس آتے گاڑی کا پچھلی طرف کا دروازہ کھولتے اسے بے رحمی سے اندر دھکیلا۔ بہاریں اسے سینے سے لگائے چیخ رہی تھی۔ شہرام خان ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ بہاریں خان کی سسکیاں اور چیخیں عروج پر تھی۔ وہ بہرام کو سینے میں بھینچتے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ شہرام خان فل سپیڈ میں اپنی گاڑی حویلی کی طرف موڑ چکا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی گارڈز کی گاڑیاں بھی بڑھ رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے شہرام خان، بہاریں حویلی کی لانچ میں داخل ہوتے چیخی تھی۔ سب دہلتے ہوئے صوفوں سے اٹھتے تھے۔ اس وقت زنان خانم میں امینا خانم، روزینہ خانم، عابیر، ابرش، سہل، عنایا موجود تھے۔ شہرام خان حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے بے دردی سے صوفے پر دھکیل گیا تھا۔ بہاریں اوندا منہ صوفے پر گری تھی۔ بہرام کو سینے میں بھینچتے بری طرح چیخی تھی۔ بہاریں نے بدحواس ہوتے بہرام کا کمبل اتارتے سے دور پھینکا تھا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ بہاریں نے آج اسے نیند کی میڈیسن دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسے وہ ایئرپورٹ یا پھر کہیں ڈسٹرب کرے اور اسے مسئلہ ہو۔ وہ سوئے ہوئے بہرام کو سینے میں بھینچتے شدت سے روتی تھی۔ اس شفاق انسان کو اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ روزینہ خانم روتے ہوئے بہاریں کی طرف بڑھی تھی۔ خبردار، کوئی اس عورت کی طرف نہیں بڑھے گا، ورنہ اس عورت کی قبر میں یہاں اس جگہ پر بناؤں گا۔ شہرام کی سور جیسی پھکار حویلی کے دور و دیوار لرزے تھے۔ باہر بجلی اتنی زور سے کڑکی تھی کہ سب کے رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑے تھے۔ پتہ نہیں بجلی کی کڑک زیادہ خوفناک تھی یا پھر شہرام خان کی دھاڑ، مگر سب کے چہروں پر خوف کے آثار تھے۔ روزینہ خانم کے قدم وہیں پر رکے تھے۔ سب لرزتے ہوئے شہرام خان کو دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ امینا خانم، ابرش، حور، عابیر، عنایا سب لرزے تھے۔ شہرام خان غصے سے سب بخوبی واقف تھے۔ وہ پسٹل پکڑے اب بہاریں کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ صوفے پر سوئے ہوئے بہرام پر جھکی سسکتے ہوئے بہرام کی نرم گلابی چہرے پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کی چادر زمین پر پڑی تھی۔ وہ اس وقت میرون فراک میں ملبوس تھی جو گیلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا۔ بال کمر اور آرمز پر بکھرے ہوئے تھے۔ امینا خانم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے شہرام خان کو دیکھ رہی تھی جو پسٹل ہاتھ میں پکڑے اس کی نوک سے اپنا ماتھا سہلاتے بہاریں خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایکٹ امینا خانم کو لرزا رہے تھے۔ شہرام کے خوف سے وہ
وہ خود بری طرح لرز رہی تھی، وہ غصے میں لحاظ بھول جاتا تھا۔ اس وقت حویلی کے کسی مرد کا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا، وہ لوگ کب سے ٹرائی کر رہے تھے، اگر وہ ہوتے تو شاید اسے روک لیتے، یا پھر شہرام خان آج ان پر بھی گولیاں چلا دیتا۔ امینہ خانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ مردوں کے غیر موجودگی کا غم منائے یا پھر خوشی۔ شہرام خان نے آگے بڑھتے بہرام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بہارے بہرام کو جلدی سے صوفے سے اٹھاتے اپنے سینے میں بھیگ چکی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے شہرام خان، اس پر تمہاری کوئی حق نہیں۔ بہارے شہرام خان کی آنکھوں میں دیکھتے چیخی تھی۔ شہرام خان اسی پل غصے سے اس کے ہاتھوں سے بہرام کو بے رحمی سے چھین چکا تھا۔ شہرام میرا بیٹا مجھے دو، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ بہارے صوفے سے اٹھتے شہرام کی طرف بڑھی، شہرام نے اسے پوری قوت سے زمین پر بے دردی سے دھکا دیا، وہ اونھے منہ گرتی ٹھنڈی زمین کا حصہ بنی، بری طرح سے سک پڑی تھی۔ مورے، آج کے بعد بہرام کا بہارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شہرام بہرام کو امینہ خانم کو پکڑاتے سرد لہجے میں بولا۔ شہرام کی بات پر بہارے زمین کا حصہ بنی چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ آج کے بعد میرے بیٹے کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شہرام خان اس کے پچھلے دیپ گلے سے نظر آتے اس کی برہنہ کمر کو دیکھتے حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ اس کے بچے کو لے کر اس کی پناہوں سے دور جا رہی تھی، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اب شور کی بھیگی آنکھوں سے بہارے کو دیکھ رہی تھی۔ ابرشور آبیر بھیگی آنکھوں سے بہارے کو دیکھ رہی تھی۔ روزینہ خانم کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے شہرام خان کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام میرا بیٹا ہے شہرام خان، تم جیسے سفاک بے وفا انسان کا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے موت سے لڑتے اسے جنم دیا، تم نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جیسے ابھی نہیں چھوڑی تھی۔ برستی بارش میں گھسیٹتے ہوئے مجھے لائے ہو۔ بہرام 10 دفعہ گرتے گرتے میرے ہاتھوں سے بچا ہے، تم اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تم جیسا سفاک انسان صرف خود سے محبت کرتا ہے۔ بہرام میرا بیٹا ہے، صرف میرا بیٹا۔ سنا تم نے؟ بہارے زمین سے اٹھتی اس کے مقابل آتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہذیانی چیخی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی بےہودہ عورت، ورنہ زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ شہرام اس کے بالوں کو دبوچتے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پکارا۔ بہارے اپنے بال ایک ہاتھ سے چھڑواتے سسک پڑی تھی، وہ اس کے بالوں کو مزید بے رحمی سے دبوچے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ بہارے بے بسی سے چیخیں مار مار کر روح دی تھی۔ وہ سب کے سامنے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا بے یقین ہوا تھا۔ اس کے کرلاتے بین سے حویلی کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ شہرام یہ کیسا سلوک کر رہا ہے تم اپنا عورت کے ساتھ؟ بھولو مت یہ تمہارا عزت ہے۔ امینہ خانم بہرام کو سینے میں بھیجتے شہرام کی طرف بڑھی۔ کس نے کہا یہ عورت عزت ہے میری؟ یہ عورت میری عورت ہے۔ شہرام خان بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے استضاحیہ مسکرایا۔ اس کی بات پر بہارے کی آنکھوں میں بہتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ نہیں، یہ میری عزت نہیں ہے، یہ میری عورت نہیں ہے۔ شہرام خان بہارے کے بالوں کو دبوچے حلق کے بعد اب چیخا تھا۔ ایسی ہوتی ہے عزت، ایسی ہوتی ہے عورت، تو مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے جس نے رات کے اندھیرے میں میری دہلیز عبور کرتے ایک بار میری عزت کے متعلق نہیں سوچا، جو میرے بچے کو مجھ سے جدا کر رہی تھی، جسے میری محبت میرا پاگل پن اپنے لیے کبھی نظر نہیں آیا، جو میرے لیے ہوئے احسانات پل میں بھول گئی۔ احسانات؟ بہارے نے شہرام کا لفظ دہراتے کرب سے سسکی بھری تھی۔ ہاں احسانات، آج پتہ چلا وہ احسانات تھے، محبت تو تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو تمہیں نظر آتی۔ محبت میری محبت کی آنچ تم تک پہنچتی، مجھ پر رحم کھاتی، اتنا بڑا درد دینے سے 100 بار سوچتی تم۔ شہرام اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے اس کی بے یقین بہتی آنکھوں میں دیکھتے گررایا تھا۔ اس عورت نے ایک بار نہیں سوچا اس کا یوں بھاگنا میری نظریں نیچے کر چکا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو کہ میرے گارڈز گیٹ پر کھڑا چوکیدار اس حویلی کا ہر ملازم کے شہرام خان کی بیوی آخر بھاگی تو کیوں بھاگی؟ مورے سوات کی سڑکوں پر رک کر ایک ایک گاڑی روک کر عورتوں کی گود میں بچے چیک کر رہا تھا۔ اپنے بہرام کو تلاش کر رہا تھا۔ مورے کتنے ہی لوگ نے شہرام خان کو پہچان لیا تھا۔ سوات کے سب سے بڑے ہاسپٹل کا مالک شہرام خان آخر کسے تلاش کر رہا تھا؟ سب کے دماغوں میں سوال آئے ہوں گے، کیا کیا باتیں نہیں ہوئی ہوں گی مورے میرے بارے میں۔ اب تک یہ خبر سب کو پتہ چل چکی ہوگی کہ شہرام خان کی عورت اس حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ شہرام خان بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے چیخا تھا۔ روزینہ خانم اور امینہ خانم شدت سے رو دی تھی۔ جو عورتیں رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑیں وہ عزت کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ جی تو کر رہا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پالتو کتوں کو ڈال دوں۔ شہرام خان بہارے کے بالوں کو دبوچتے اب دھاڑا تھا۔ شہرام خان کی بات پر ابرش اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اپنا نچلا لب بری طرح کاٹا تھا۔ عنایا شہرام خان کو دیکھتے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ خانزادوں کا خوف اس کی روح تک میں اتر چکا تھا۔ تو مار ڈالو شہرام خان مجھے، تمہاری بے وفائی مجھے ویسے بھی مار چکی ہے۔ بہارے اپنے بال چھڑواتے بری طرح چیخی تھے۔ بکواس بند کرو، تم نے ایک لفظ اور منہ سے نکالا، قسم کھاتا ہوں میں اپنے رب کی، سب کے سامنے تمہارا وہ حال کروں گا تم اپنے آئینے میں دیکھتے 100 بار سوچو گی۔ شہرام خان بھوکے بھیڑیے کی مانند گرایا۔ بہارے اس کی آنکھوں میں وحشت اور اس کی قسم پر خوف سے خاموش ہوئی تھی۔ وہ قسم نہیں کھاتا تھا، اگر کھا لے تو اپنی قسم سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ غلطی میری ہے جو تم جیسی عورت کو سر پر چڑھایا، تمہیں مان دیا، تمہارے نخرے اٹھائے، تم سے پاگلوں کی طرح عشق کیا۔ جس دن تم نے پہلی مرتبہ طلاق مانگی تھی، پہلی مرتبہ بدتمیزی کی تھی، اس دن تمہارے گال نیلے کر دیتا تو تم آج یوں میرے مقابل نہ آتی۔ جس دن تم پہلی بار یہ حویلی چھوڑ کر دبئی بھاگ رہی تھی، اس دن تمہاری قبر بنا دیتا تو آج شہرام خان کی نظریں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے نہ جھکتی۔
شہرام خان کی بات پر روزینہ خانم کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ امینہ خانم نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا تھا، باقی سب بھی حیرانگی سے بہارے کو دیکھ رہے تھے۔ میری غلطی تھی، شہرام خان کی غلطی تھی، جس نے عورت ذات کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ پہلے دن شہرام خان بہارے خان کو کی اوقات میں رکھتا، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر رکھتا۔ آج بہارے خان یوں شہرام خان کو دگا نہ دیتی، اس کے بیٹوں کو یوں رات کے اندھیرے میں لے کر باہر جانے کا نہ سوچتی بھی نہ۔ شہرام خان اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے پکارا تھا، میں نے تمہیں دگا نہیں دیا شہرام خان، دگا تم نے دیا تھا، دوسری عورت کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات حرام کا رشتہ بنا کر رکھا تھا تم نے غور عورت سے، اور دگا دینے کی بات کرتے ہو تم، بے وفا ہو تم نے کبھی مجھ سے عشق کیا ہی نہیں۔ بہارے اپنے بال چھڑواتے سسکی تھی، یہی غلطی تھی میری یہی غلطی شہرام خان کی تھی کہ اس کی عورت اس کے ساتھ میرا رشتہ حرام کا تھا، اگر حلال کا ہوتا تو تم چیخ چیخ کر میرے کردار پر وار کرتے، مجھے بے وفا نہ کہتی۔ شہرام خان کی گراہٹ گونجی تھی، مانتے ہو تم بے وفا ہو، مانتے ہو تمہاری اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے شہرام خان؟ بہارے اس کا گریبان پکڑ کر بری طرح چیخی تھی، وہ اپنی بے وفائی مان چکا تھا، وہ ہذیانی ہوئی تھی۔ مانتا ہوں میں بے وفا ہوں، مانتا ہوں میں نے دغا کیا، مانتا ہوں مجھ سا حرام زادہ کوئی نہیں، مانتا ہوں مجھ جیسا بغیرت کوئی نہیں، مانتا ہوں میں نے جرم کیا ہے، مانتا ہوں شہرام خان ایک نمبر کا آوارہ بد کردار انسان ہے، جس کا کوئی کردار نہیں۔ شہرام خان اس کے ہاتھ سے اپنے گریبان سے چھڑواتے ہوئے اسے زمین پر پٹک چکا تھا، وہ اونھے منہ گرتے بری طرح رو دی تھی۔ آہ! شہرام خان نے اپنے دونوں ہاتھ لاؤنج میں لگے فینسی کٹاؤدار مرر میں مارے تھے، کٹاؤدار شیشہ اس کے ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔ شہرام خان اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہا تھا، سب شہرام خان کو دیکھتے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ امینہ خانم زاروں قطار رو رہی تھی، روزینہ خانم دل پر ہاتھ رکھ کے صوفے پر بیٹھی اپنا سر ہاتھوں میں تھامے ہوئی تھی۔ بہارے پہلے بھی بھاگ چکی تھی، وہ بے یقین تھی، ان کی بیٹی اتنی بے وقوفی کیسے کر سکتی تھی، کیسے وہ خانزادی ہوتے یہ حرکت کر سکتی تھی۔ درخشاں اسے میرے کمرے میں لے جاؤ، امینہ خانم نے سوئے ہوئے درخشاں کو پکڑایا تھا سوئے ہوئے بہرام کو درخشاں کو پکڑایا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، کسی کو نہیں دوں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ بہارے زمین سے اٹھی، جلدی سے درخشاں کی طرف بڑھتے بہرام کو پکڑتے اپنے سینے میں جکڑ چکی تھی، وہ ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ شہرام خان نے بہارے کی طرف بڑھتے اسے بہرام کو چھینا تھا۔ چھوڑو شہرام، یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم اس کے باپ نہیں۔ بہارے روتے ہوئے بہرام کے سینے سے چھینتے بری طرح سے سسکی تھی۔ بہرام اس سے چھینتے درخشاں کو پکڑا گیا تھا، درخشاں نے روتے ہوئے بہرام کو پکڑا تھا اور وہ اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچی۔ امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، وہ میرا بیٹا ہے شہرام، تم جیسے انسان کا بیٹا نہیں، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ بہارے نے شہرام کا گریبان جکڑتے ٹوٹے لفظوں میں ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے التجا کی، تم جیسی عورت کا بیٹا نہیں، اب نہ کبھی تم اسے دیکھ سکو گے، تم جیسی عورت اس کی ماں نہیں ہو سکتی۔ شہرام برفیلے لہجے میں پکارتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا، مجھے اسی عورت کا کیا مراد تمہاری؟ بہارے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے سسک پڑی تھی، وہ مشکل ہی اپنے قدموں کا سہارے سے کھڑی تھی، مقابل کا سہارا نہ ہوتا تو وہ ابھی تک زمین بوس ہو جاتی۔ تم جیسی عورت سے مراد وہ عورت جسے اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہ ہو، جو خود غرض ہو، جسے پتہ ہی نہ ہو رات کے اندھیرے گھر چھوڑنے پر کیسے کیسے اس پر تہمتیں لگتی ہیں، دنیا کیا نام دیتی ہے ایسی عورت کو۔ اور بند کرو یہ ڈرامہ، تم ایک اچھی ماں ہو، تم بہرام سے بہت محبت کرتی ہو۔ شہرام خان گرجا تھا، شہرام کی گرج پر وہ بری طرح لرز اٹھی تھی، ہاتھوں سے شہرام کا گریبان چھوٹا تھا، اس کا کانپتا بدن زمین بوس ہونے لگا تھا کہ شہرام خان اسے کمر سے تھام گیا تھا، وہ سسکتے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں گڑی تھی، وہ لرزتے ہوئے سسکیاں لیتے گلابی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی، اگر وہ اسے تھامے نہ ہوتا تو وہ زمین پر لڑکھڑاتے ہوئے گر جاتی۔ شہرام اسے سرد نگاہوں سے گھورتے اسے صوفے پر دھکیل گیا، اس کا وجود اپنی باہوں میں چھپا تھا۔ میرے بہرام کو مجھ سے دور لے جا رہی تھی یہ عورت۔ شہرام خان اس کے صوفے پر اونھے منہ گرے سسکتے وجود کو قہربار نگاہوں سے گھورتے پکارا تھا، دوسرے لمحے وہ اس کی طرف بڑھا تھا، اتنی ہمت تمہاری؟ وہ اس کی طرف بڑھتے صوفے پر پاؤں رکھتے اس کے کندھے سے جکڑے سیدھے کرتے ہوئے اس پر جھکے، اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ شہرام، بہارے نے وہ مشکل بولتے اپنا جبڑا چھڑوانے کی کوشش کی۔ شہرام کچھ پل ہولناکی سے اس کے سسکتے وجود کو گھورتا رہا، دوسرے لمحے وہ اس کی کلائی چکڑے اس کے سسکتے کرلاتے وجود کو کھینچتے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے شہرام خان، بہارے پر تمہارا کوئی حق نہیں، حق ختم کرو مجھ پر اپنا۔ اور اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی روتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی، اس کی چیخ پر شہرام کے قدم میں تیزی آئی تھی۔ بھابھی روکو اسے، وہ مار دے گا ہمارا بیٹی کو۔ روزینہ خانم امینہ خانم کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائی تھی۔ شہرام، امینہ خانم شہرام خان کو پکارتے جلدی سے شہرام کی طرف بڑھی، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا آج میرے اور اس عورت کے بیچ، ورنہ شہرام خان اس عورت کے وجود پر سب کے سامنے گولیاں چلائے گا۔ شہرام رکتے ہوئے بنا پلٹے دھاڑا تھا، شہرام کی دھاڑ پر روزینہ خانم روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ امینہ خانم سب لرز کر رہ گئے تھے، بہارے کی خوف سے سسکیاں تھمی تھی۔ شہرام خان نے اس کی کلائی
جکڑے اپنے کمرے میں داخل ہوتے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتے شہرام خان نے بہارے کو بے دردی سے بیڈ پر دھکیلا۔ وہ بیڈ پر اونتے منہ گری، خوف سے سسکی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شہرام خان نے اس کی طرف بڑھتے اسے کندھے سے جکڑے سیدھا کرتے اپنے اس پر جھکا۔ کمرے کی نیلگوں روشنی میں بہارے نے خوف سے لرزتے ہوئے شہرام کو دیکھا۔ کس نے کی مدد تمہاری؟ کیسے پہنچی تم ایئرپورٹ؟ شہرام خان نے اس کا جبڑا دبوچے گراتے ہوئے سوال کیا۔ بہار اس کی آنکھوں میں دیکھتے درد سے کرا کر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے تھا، اس کی کھردری انگلیاں سے اپنے جبڑے میں دھستی محسوس ہو رہی تھی۔ بولو۔ وہ اس کا جبڑا مزید دبوچتے پکارا تھا۔ میرے کالج کے اسی کولیگ ڈاکٹر نے، جس نے پہلے بھی میرے کاغذات بنائے تھے۔ بہار نے شہرام خان کے سر صفاق آنکھوں میں دیکھتے وہ مشکل بتایا۔ کیسے نکلی حویلی سے؟ یہاں کس نے تمہاری مدد کی؟ شہرام مزید اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ اس کی بے رحم گرفت پر بہارے کی آنکھوں سے شدت سے آنسو رخ پر برسے تھے۔ بتاؤ شہرام۔ اس کے جبڑے پر گرفت ہلکی کرتے اس کے کان کے لوگ کو تاتوں میں لیتے بے دردی سے کھینچتے گرایا۔ حویلی میں آئی ہوئی مہمانوں کے ساتھ ہی گیٹ سے نکلی تھی۔ چادر میں تھی، بہرام کو چادر میں چھپایا تھا، اس لیے گل خان کو پتہ نہیں چلا۔ بہارے نے سسکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں اٹکتے ہوئے بتایا۔ شہرام کا خوف صحیح معنوں میں اس پر چھایا تھا۔ وہ اپنا پہاڑ جیسا وجود اس پر لادے ہوئے تھا۔ اس کے چٹان جیسے وجود کے نیچے سانس بھی مشکل لے پا رہی تھی۔ وہ اس کا جبڑا بھی خطرناک حد تک دبوچے ہوئے تھا۔ باہر کے مردوں پر بہت اعتبار ہے تمہیں، اپنے شوہر پر اعتبار نہیں تمہیں؟ شہرام اس کے بال دبوچے چیخا۔ تم اعتبار کرنے کے لائق نہیں ہو شہرام خان۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم دوسری عورت کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ کیسے اعتبار کروں تمہارا؟ تم اعتبار کرتے اگر میں کسی مرد کے ساتھ ایسے بکواس بند کرو اپنی۔ شہرام خان اس کا جبڑا دبوچتے حلق کے بل گرجا۔ تم نے مزید ایسی بکواس کی اور کسی اور مرد کا نام بھی لیا۔ میں قسم کھاتا ہوں بہرام کی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اتنا تو مجھے جانتی ہو۔ میں بہرام کی قسم کبھی جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ شہرام خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے پکارا تھا۔ وہ اس کی پکار پر سسکتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ تم اس لائق نہیں رہی بہارے گل۔ میں تم سے عشق کرتا، تمہیں چاہتا، تم ایک ضدی عورت ہو جس نے ہمیشہ مجھے تکلیف دی۔ تم نے یہ سب مجھے اذیت دینے کے لیے کیا، مجھے سزا دینا چاہتی تھی، میرے بہرام کو مجھ سے دور لے کر جا رہی تھی، میرے بہرام کو مجھ سے دور کر رہی تھی، اتنی بڑی سزا دے رہی تھی تم مجھے، بے رحم عورت۔ شہرام خان بہرام کو دور لے کر جا رہی تھی؟ ہاں۔ شہرام اس کے بالوں کو گدی سے بے رحمی سے جکڑ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے شہرام خان، بہارے خان بھی تمہارے سو کالڈ عشق سے پناہ مانگتی ہے، جس نے میرا سب کچھ چھین لیا، مگر میں تمہیں اپنا بہرام چھیننے نہیں دوں گی، نہیں رہنے دوں گی تمہاری پناہوں میں اپنے بیٹے کو۔ وہ صرف میرا بیٹا ہے، کوئی حق نہیں تمہارا مجھ پر اور میرے بہرام پر۔ شہرام خان نہیں رہوں گی میں تم جیسے انسان کے ساتھ اب کبھی۔ بہارے شہرام خان کی آنکھوں میں دیکھتے گرائی تھی۔ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرو گی تم؟ شہرام خان کے مقابل آؤ گی تم؟ ہاں۔ شہرام خان کی آنکھوں میں دیکھتے پکارا تھا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا میری نزدیک تمہاری اوقات کیا ہے، میرا تم پر حق کیا ہے۔ شہرام اس کی ماتھا پٹی بے دردی سے نوچتے چیخ اٹھا تھا۔ بہارے درد سے سکتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اس کی ماتھا پٹی زمین پر پھینکتے اس کے ہونٹوں پر جھکے بے دردی سے انہیں اپنی صفاقی کا نشانہ بنانے لگا تھا۔ بہارے بھی ناب مچھلی کی طرح اس کے نیچے دبی تڑپ رہی تھی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے وجود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی کلائیاں اپنی بے رحم گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ کلائیاں ٹوٹ کر شہرام کے زخمی ہاتھوں اور بہارے کی کلائیوں میں پیوست ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں حلق میں گھٹی تھی۔ وہ اس کے نازک ہونٹوں پر اپنا قہر بہت بے رحمی سے ڈھا رہا تھا۔ بہارے کی ٹانگیں بری طرح پینک ہوئی تھی۔ وہ اپنی ٹانگیں ہلاتے اسے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی ٹانگوں کو لاک کرتے اس کے لبوں کو لبوں کو دانتوں میں دبائے اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ بہارے کا وجود اس کے حصار میں ساکت ہوا تھا۔ وہ مزید اس کی بے رحمی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر گہرا زخم دیتے پیچھے ہوا تو بہارے گہرے سانس لیتے خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو سچ میں اس کا شہرام نہ رہا تھا، جس نے آج سے پہلے کبھی اسے اتنی تکلیف نہیں دی تھی۔ شہرام خان اس کی خوف زدہ بے یقین آنکھوں میں دیکھتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکاتے اس کی فراک کو اس کے بدن سے آزاد کرتے اس کے جسم کو باقی پردوں سے بھی آزاد کر گیا تھا۔ شہرام، بہارے نے خوف سے اسے دیکھتے بے یقینی سے پکارا۔ شہرام خان نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کی چوکر کی ڈوری اتنی زور سے کھینچی تھی کہ بہارے کی سانسیں رکی تھی۔ وہ بنا پرواہ کیے وہ ڈوری کھینچتا توڑ چکا تھا۔ بہارے کی گردن پر جھکے بے رحمی سے دانت گاڑے اپنی صفاقی اتارنے لگا۔ اس کی صفاقی پر بہارے کی ہولناک چیخیں کمرے کو ہولا رہی تھی۔ شہرام خان اس کی گردن پر بے رحمی سے دکھاتے اس کی گہرائیوں پر اپنی صفاقی دکھانے لگا۔ شہرام چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی۔ اپنی نازکی پر اس کی صفاقی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بلبلاتے ہوئے تڑپتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے وہاں اپنے دانت مزید کاٹتے
इसे मजीद तड़पाने लगा। अब कमरे में बहारे की दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी। शहराम खान इसे गहराइयों पर अपनी सफाकी दिखाते उसके बदन के हर हिस्से पर झुकते अपनी वहशत बर्बरियत ढाने लगा था। बहारे की चीखें हलक में घुट रही थी। शहराम ने ऊपर होते अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकी। मैं मर जाऊंगी शहराम खान, मगर मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम मुझ में समाये तो मैं मर जाऊंगी। बहारे इसके बढ़ना वजूद को देखते रो पड़ी थी। जितनी वहशीपन दिखा चुका था वो मजीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़ाहिरी तौर पर इसका सफाकपन बर्दाश्त कर गई थी, मगर अंदरूनी तौर पर वो मर जाती। वो जानती थी वो कितना बेरहम है। जिसकी नरमी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसकी सख्ती आज इसके सांसें रोक देती। आज तो इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। आज यकीनन वो उसके करीब आकर इसे मारने का इरादा रखता था। बहारे खान, आज तुम्हें पता चलना चाहिए मरना होता क्या है। कितनी बार तुमने मुझे मौत दी है, जिंदा रहकर मरना क्या होता है आज तुम्हें बताऊंगा। मैं बताऊंगा तुम्हें हवेली के एयरपोर्ट का रास्ता कितना असियतनाक था, कितनी बार मैं मरा, कितनी बार जिया। शहराम खान की इसकी कलाइयाँ हाथ में जकड़े ऊपर झुका। बहारे खान खौफ से आंखें बंद कर चुकी थी। इससे पहले वो इसमें समा था। शहराम खान करंट खाते पीछे हुआ था। इसकी गहराइयों पर पड़े निशानात पर एक पल के लिए वो नजरें चुरा गया था। उसके सार में कांपते हुए बुरी तरह से सक रही थी। वो गहरे सांस लेता इसे देख रहा था। इसकी बंद आंखों पर लरसती पलके इसके खौफ का कांपता बदन देखते शहराम की कलाइयाँ आजाद कर चुका था। बहारे ने आंखें खोलते से बेयकीनी से देखा, जो इस पर झुका इसके सर सपाट निगाहों से देख रहा था। तुम इस काबिल नहीं हो बहारे खान, तुम्हें शहराम खान छुए मेरी मोहब्बत मेरी नफरत के काबिल भी नहीं, तुम नहीं हो। शहराम इसके ऊपर से उठते इसके बरहना वजूद को ढांप गया था। अपनी शर्ट पहने हुए शहराम ने जमीन से बहारे की फ्रॉक उठाकर इस पर फेंकी। पहनो इसे, शहराम सर्द आवाज में धाड़ा था। बहारे ने कांपते हुए अपनी फ्रॉक जेबतन की। इस कमरे में अब तुम बाहर नहीं निकलोगे, ना बहराम के करीब अब तुम कभी जाओगे। तुमने इस कमरे में से निकलने की कोशिश की, मैं तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डालकर तुम्हें तह खाने में कैद कर दूंगा, समझी तुम। शहराम खान गुर्राते हुए दरवाज़ा धार से बंद करता चला गया था। बहारे कपकपाते हाथों से खुद को कंबल में ओढ़े करवट लेटे बुरी तरह से सक पड़ी थी। बहारे ने वो मुश्किल अपने सूजे पपूटे खोलते हुए कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। इसकी रात रोते से सकते हुए कब आंख लगी से पता नहीं चला था। बहारे ने कमरे में लगी वॉल क्लॉक की तरफ नजरें दौड़ाई, जहां सुबह के 4 बज रहे थे। बहारे ने अपने चकराते सर को संभालते बेड से उठी थी। सोफे पर पड़ा अपने फ्रॉक के साथ कामदार दुपट्टा अच्छी तरह अपने वजूद पर ओढ़ते वो अपने चकराते वजूद को संभालते कमरे से निकलते मीना खानम के कमरे की तरफ बढ़ी। बहराम इसके फीट के बगैर नहीं रह सकता था। वो रात इसके पास नहीं था, वो तड़प रही थी। बहारे मीना खानम के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुए। मीना खानम इस वक्त बेड पर कंबल लपेटे सो रही थी। वो बहराम की कॉट की तरफ बढ़ी। बहराम कॉट में कंबल में लिपटा सो रहा था। बहारे रोते हुए इसे देख रही थी। इसे कॉट में से उठाकर अपने सीने से लगाए वो रो पड़ी थी। वो इसे उठाए मीना खानम के कमरे से निकलते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। पूरी हवेली में इस वक्त होका आलम था। शदीद सर्दी पड़ रही थी। जनान खाने के लाउंज में अंगीठी अभी तक जल रही थी, मगर फिर भी लाउंज सर्द बर्फीला था। वो बहराम को सीने में भींचे अपने कमरे की तरफ बढ़ी, इसीलिए सोफे पर बैठते सीने से लगाए अब फिर से फूट फूट कर रो दी थी। वो काफ़ी देर तक इसे सीने में भींची रही थी। एकदम बहारे के आंसू रुके थे। पूरा वजूद आंधियों के जद में आया था। बहराम इसके फीट के बगैर सोता नहीं था। वो फिर कैसे आज इतनी गहरी नींद सो रहा था। इसे याद आया था रात को भी वो ऐसे ही सो रहा था। बहारे ने तड़पते हुए इसे अपने सीने से हटाते अपनी गोद में भरते इसे कंबल में लिपटे वजूद को देखा। वो स्टिल था, बिल्कुल स्टिल था। बहारे ने इसके पुकारते इसके गाल को थपथपाया था। वो स्टिल वैसे ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। बहराम, बहारे ने इसे पुकारते चीख उठी थी। दूसरे लम्हे बहराम को सीने में भींचते वो भागते हुए शहराम के कमरे की तरफ बढ़ी। वो शहराम के कमरे का दरवाज़ा खोलते दाखिल हुए। वो बेड पर ऊंधे मुँह शर्टलेस बगैर कंबल के सो रहा था। शहराम, बहारे इसे पुकारते चीखी थी, मगर इसकी आवाज़ जैसे हलक में घुटी थी। शहराम। वो अपने गले को अपने हाथों से जकड़ गई थी। बहराम को कुछ हो ना गया हो, मर रही थी जैसे। बहारे ने रोते हुए बहराम को देखा जो अभी भी स्टिल था। शहराम। बहारे ने पूरी कुव्वत से हलक के बल इतनी जोर से चीखी थी कि इसकी चीख अब कमरे के दरो दीवार को हिला चुकी थी। शहराम जब 5 मिनट पहले सोया था, बहारे की दर्दनाक चीख पर हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा। बहारे को कमरे में देखकर वो बेड से उठता जल्दी से बहारे की तरफ बढ़ा, जो बहराम को सीने में भींचे बुरी तरह रो रही थी। क्या हुआ है बहारे? शहराम इसे रोते देखकर अपने आरस पर नरमी से हाथ रखते परेशानी से पूछा। इसका दिमाग बिल्कुल माउफ था इस वक्त। कुछ पलों के लिए वो भूल चुका था रात को क्या हुआ था। इसके लिए वो वही बहारे थे जिसके आंसू इसके चैन और सुकून खत्म कर देते थे। वो इसे रोते हुए देखते
تڑپ اٹھا تھا۔ شہرام ہمارے بہرام کو کچھ ہو گیا، یہ حرکت نہیں کر رہا، یہ رو نہیں رہا۔ بہارے روتے ہوئے چیخی تھی، کیا کہہ رہی ہو؟ شہرام کا وجود زلزلوں کے زد میں آیا تھا، اس کی رنگت ایک لمحے میں فک ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارا بہرام سانس نہیں لے رہا۔ شہرام، تم نے مار دیا ہے میرے بیٹے کو، تم نے اس کا قتل کر دیا۔ شہرام خان، تم میرے بچے کے قاتل ہو۔ شہرام خان، بہارے ہنسیانی چیخی تھی۔ شہرام خان، جس کا وجود زلزلوں کے زد میں تھا، وہ یہ سن کر بہرام کو لیے بہارے کی طرف بڑھا۔ قریب مت آنا میرے شہرام خان، تم نے میرے بچے کو مار دیا، ایک بچے سے اس کی ماں کو جدا کر دیا۔ تمہیں پتا تھا میرے فیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر بھی تم نے اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ تم قاتل ہو شہرام خان، مجھے تو بہت پہلے مار دیا تھا، آج میرے بیٹے کو بھی مار دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم قاتل ہو میرے بچے کے شہرام خان، تم نے مار دیا میرے بچے کو۔ وہ ہنسیانی چیخی تھی۔ شہرام خان کی جسم اس کی طرف بڑھتا بہرام کو اس سے چھین چکا تھا۔ مجھے تو میرا بیٹا شہرام خان، اس کے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گی، تم میرے بیٹے کے کچھ نہیں لگتے۔ بہارے نے اس کی طرف بڑھتے بہرام کو اس سے چپٹنے لگی۔ شہرام اسے خود سے دور دھکیلتا زمین پر پٹک چکا تھا۔ بہارے اندھے منہ زمین پر گری، شدت سے رو دی تھی۔ شہرام نے بہرام کو کے وجود کا کمبل سے ہٹاتے دیکھا جو اسٹیل تھا۔ بہرام میری جان، بہرام بابا کی جان۔ شہرام اس کے گال تپکتے بدحواس ہوتا چیخا تھا، مار دیا تم نے شہرام خان، اسے مار دیا تم نے۔ تم کیوں نہیں مر گئے شہرام خان، تم کیوں نہیں مر گئے شہرام خان، میرے بیٹے کو مار دیا۔ بہارے زمین پر بیٹھی اپنے بال دونوں مٹھیوں میں دبوچے ہنسیانی چیخی تھی۔ شہرام بہرام کے منہ پر جھکے اس کے مصنوعی سانسیں دے رہا تھا۔ شہرام کی آنکھوں سے آنسو گرتے بہرام کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ مضبوط توانا ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، بلکہ پورا وجود بری طرح کپکپا رہا تھا۔ بہرام بابا کی جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بابا تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، بابا اپنی جان دے دیں گے مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ شہرام بہرام کو سینے میں بھینچے روتے ہوئے چیخا تھا۔ بہارے زمین پر بیٹھی بین کرتے رو رہی تھی، اس کی دلسوز چیخیں کمرے کی ہلا رہی تھی۔ شہرام بہرام کو سینے میں بھینچے روتے ہوئے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا میرے بہرام کو۔ بہارے، اگر میری تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تو اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ شہرام بہارے کو دیکھتے روتے ہوئے چیخا تھا، مر گیا شہرام، ہمارا بہرام مر گیا، تم نے مار دیا شہرام۔ بہارے بہرام کو دیکھتے روتے ہوئے ہچکیوں سے بولی تھی۔ شہرام خان بہرام کو بیڈ پر لٹاتے اپنی شرٹ پہنتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے، گاڑیوں کی چابیاں پکڑی تھی وہ بہرام کو کمبل سمیت اٹھائے سینے میں بھینچے باہر کی طرف بڑھا۔ بہارے زمین سے اٹھتے بھاگتے وہ شہرام کی طرف بڑھی۔ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بہارے شہرام کی طرف بڑھتے چیخی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے داخل دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا میرے بیٹے کو، کچھ ہو سکتا ہے، میری چلتی سانسیں اس بات کی گواہ ہے، اس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تم دونوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شہرام بولتے ہوئے داخلی دروازہ کھولتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہارے اپنے میرون دوپٹے سے خود کو اچھی طرح ڈھانپے شہرام کے پیچھے بھاگی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کوشش کروں کہ آج آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دے دوں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔